فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے اپنی مادری زبان میں کہہ لیں میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہے۔ نہیں کی تو اب کر لیجئے، اور افطار کا وقت افطار بھی کر لیجئے۔ تاہم مناسب یہ کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کریں اور کچھ نہ کچھ ذکر و درود شریف کی ترکیب کریں، چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں اور اب بھلے افطار وغیرہ کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج 1447 ہجری کے محرم شریف کی 17ویں رات ہے۔ اس مناسبت سے زیادہ درود و سلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 17، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بے سبب اڑتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام محمد عمران اتاری ہے، میرا تعلق بنگلہ دیش کے شہر چٹاگانگ سے ہے۔ امیر اہل سنت کی خدمت میں میرا یہ سوال ہے، اگر کوئی شخص کسی کی حق تلفی کر دے اور جس کی حق تلفی کی گئی ہو اس نے دل ہی دل میں اسے معاف کر دیا، لیکن اس نے اس معافی کی خبر اس تک نہیں پہنچائی کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا، تو کیا جس نے حق تلفی کی ہے وہ بری الذمہ ہو گیا یا پھر اس پر لازم ہے کہ وہ اس سے معافی مانگے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ عند اللہ انشاءاللہ، عند اللہ میں اللہ کے نزدیک تو یہ بری الذمہ ہوا کہ اگلے نے معاف کر دیا، لیکن چونکہ جس نے حق تلفی کی، حق مارا، اس کا ظلم کیا، جو کچھ کیا، تو اس کو تو پتہ نہیں کہ یہ معاف ہو چکا ہے، لہذا یہ تو ابھی ہے تو مطلب اس پر گناہ تو باقی ہے کہ اس کو توبہ بھی کرنی ہے اور اس کو راضی بھی کرنا، اس کو معافی مانگنے کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ اب وہ بتا دے میں پہلے سے معاف کر چکا ہوں، تو اب یہ کہ یہ اس طرح اس جرم سے سبکدوش ہوا، یعنی کہ یہ بری ہوا۔ ابھی اور بھی اس میں تفصیل ہوتی ہے اصل، مثلا وہ ایک یہ آیت آیا کہ جیسے کہ قتل ناحق کسی نے کر دیا، اس میں یہ حق تلفی تو ہے لیکن اس میں 3 حق تلفیاں ہیں۔ ایک تو حق اللہ، اللہ نے منع فرمایا، قتل ناحق کیا۔ اچھا، دوسرے یہ کہ حق مقتول، جس کو قتل کیا گیا اس کا حق،
اور ایک حق ورثہ جو اس کے وارثین ہیں ان کا بھی حق ہے. تو اب اس میں معاف کرنے کی صورت یہ ہے کہ جیسے کہ ورثہ نے قصاص نہیں لیا، سب نے معاف کر دیا، تو یہ ایک حق معاف ہوا وارثین کی طرف سے. اچھا، اب بھی دو حق باقی ہیں. حق اللہ یہ سچی توبہ سے معاف ہوگا. اب رہا حق مقتول. حق مقتول یہ تو چونکہ اب مقتول تو معاف کرنے کی پوزیشن میں رہا نہیں ہے، تو اس لیے اب اس کا تو آخرت میں ہی جو اللہ پاک کرم فرما دے، کوئی صورت بنا دے صلح کی، ورنہ نیکیاں دینی اور یہ گناہ اس کے لینے اور یہ پھر اس کی پوری تفصیل ہے. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ پھر وہ مرد و عورت کے گندے تعلقات بعض اوقات ظلمن ہوتے ہیں، شادی شدہ کے ساتھ ہوتی ہیں، تو یہ اس کے بھی مسائل ہیں کہ وہ صرف توبہ یا ایک فرد سے معافی مانگ لینا کافی نہیں ہوتا. یہ دو چیزیں یاد آئیں تو میں نے کہا یہ عرض کر دوں حق تلفی کے تعلق سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا، اگر کوئی شخص کے ساتھ اس طرح وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ جس نے بھی آج تک میری حق تلفی کی ہے، میری دل آزاری کی ہے، میں نے اس کو اپنے سارے حقوق معاف کیے، تو اب جیسے پتہ ہے کہ ایک تو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ میں نے حق تلفی کی ہوئی ہے کہ نہیں کی ہے، یہ تو چلو ایک الگ کیس ہے کہ اس کو یہ تھا کہ میں نے حق تلفی کی ہے. اب اگلے کو مطلب یہاں تو کئیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے حق تلفی کی ہے، لیکن سامنے والا کہتا ہے میری جو حق تلفی کی ہوئی تھی میں نے اس کو معاف کر دیا. تو اب ایسی صورت میں جس سے اس کی حق تلفی کی تھی، کیا اس کو معافی ہو گئی جبکہ اس کو اس بات کا احساس ہے بھی نہیں کہ میں نے حق تلفی کی ہے؟ تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ سر مسئلہ ہے کہ لوگ ایزی لیتے ہیں، سیریس لیتے نہیں ہیں، دماغ کو سمجھتے نہیں. اس میں علم چاہیے کہ یہ حق تلفی بھی کہلاتی کہ نہیں کہلاتی. تو اس لیے وہ ایک تو علم اس کے پاس ظاہر سب کے لیے ضروری ہے کہ بندوں کی حق تلفی سے بچنا یہ فرض ہے. اس کا علم بھی فرض اس پر ہوگا کہ یہ جانے کہ اس چیز کو کہ کب حق تلفی ہوتی ہے اور کب نہیں ہوتی. ایک ہی چیز، ایک ہی کام، ایک کے لیے وہ حق تلفی ہے، دوسرے کے لیے نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ نے کسی بچے کو ڈانٹا، اس کا دل دکھا، یہ حق تلفی ہے. ماں باپ نے ادب سکھانے کے لیے، استاد نے ادب سکھانے کے لیے اس کو ڈانٹا، دل دکھا، حق تلفی نہیں ہے. یہ ایک ہی کام ہے کرنے والے کے اس پہ. اسی طرح وہ قاضی نے سزا دی تو دل جگر سب دکھے گا اس کا. لیکن قاضی نے جب کہ وہ حق کا لحاظ کرتے ہوئے شرعاً درست اس نے مطلب اس کو سزا دی، سزا سنائی، تو اب قاضی گناہ گار نہیں ہے. دوسرا کوئی سزا دے تو پتہ چلے گا. تمہارا لیے کہ یہ معلومات کہ کب حق تلفی ہے کب نہیں ہے، یہ جو میں نے کیا یہ حق تلفی ہے یا نہیں ہے، یہ جو میں نے کیا یہ غیبت ہے یا نہیں ہے، یہ چغلی کہلائے گی کہ نہیں، اس طرح کی معلومات، یہ وعدہ خلافی ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ معلومات بھی ضروری ہے. یہ گالی ہے یا نہیں ہے. ہمارے ہاں گالی اسی کو بولتے ہیں کہ ماں بہن کی ننگی گالی دی تو اپنے بولتے ہیں ہاں یہ گالی دی. حالانکہ اور بھی الفاظ ہیں کہ جو مطلب ہے کہ اگلے کی جس میں توہین پائی گئی ہے نا، اس کی توہین پائی گئی تو وہ گالی ہے. تو توہین تو ہم گالیاں نہیں نکالتے، پتہ دن میں 100 مرتبہ گالیاں نکالتے ہو یار، توہین کر کے اس کو ذلیل کر کے. تو یہ سب بہرحال سیکھنا ہوگا. ایسے بیٹھے بیٹھے یا میں نے بولا اور سب کچھ ہم کو سب کو آ گیا، یہ نہیں ہوگا. سیکھنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی، کتابیں دیکھنی پڑیں گی، ایسی صحبتیں اللہ نے چاہا تو مدنی مذاکرے میں بھی آتے رہیں گے تو اس طرح کی معلومات ہوتی رہے گی. لیکن ظاہر ہے کہ مطالعہ کرنا ہوگا. مطالعہ بہت بڑی چیز ہے. جو جیسے درس نظامی جو کرتے ہیں ٹھیک ہے، جو کورس ہے وہ پڑھیں، اچھی بات ہے، پڑھیں، علم حاصل ہوگا. لیکن جو نجی مطالعہ پرائیویٹ اسٹڈی کرے گا اس کا علم اور بڑھے گا. کیونکہ بعض اوقات ہے کہ صرف تھیوری بتائی جاتی ہے اور جو باقی جو معاملہ ہے وہ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، وہ اس کو یا ایک صورت بتا دی جاتی ہے لیکن اس کی 100 صورتیں اور بن رہی ہوتی ہیں، وہ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے. تو یہ مطالعہ دینی کتب کا یہ بہترین سرمایہ ہے اور علم حاصل کرنے کا زبردست ذریعہ ہے.
اس سے مطلب ہم لوگ بالکل یعنی کہ دور 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 رہتے ہیں. بلکہ مدنی مذاکرے میں یا اچھی صحبت سے مراد وہی کہ اہل علم عالم باعمل کی صحبت یہ بہترین مطلب ذریعہ علم دین حاصل کرنے کا. یہ بھی میسر نہیں ہے, مشکل یہ ہو گیا ہے, کم ہو گیا, بہت کمیاب ہے یہ. تو بہرحال کوششیں جاری ہیں. اب کتابیں بھی بہترین طرح کے ذریعہ تو ہیں علم دین حاصل کرنے کا, یہ بھی ہوں. اور دعوت اسلامی کا دینی ماحول جو ہے مدینہ عاشقان رسول کی صحبت مدینہ, اس سے بھی علم حاصل ہوگا. قافلوں میں سفر کریں گے علم دین حاصل ہوگا. نیک اعمال کا رسالہ ہے جو اس کے مطابق عمل کریں گے تو اس میں علم دین حاصل کرنے کے کئی ذرائع لکھے ہوئے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فیس بک لائیو مدنی چینل لائیو کے نام سے فیس بک پر ایک فیس بک پیج ہے, وہاں بھی مدنی مذاکرہ نشر کیا جا رہا ہے. تو وہاں بھی سوالات کا سلسلہ ہے. ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے, امتیاز علی ہیں ڈھیرکی سے, کہہ رہے ہیں کہ غفلت کا تعلق دل کی بیماریوں سے ہے اور اس کو کیسے دور کیا جائے؟ غفلت جی, غفلت تو ہے تو بڑی مطلب یہ کہ خطرناک. اور اب جیسا معاملہ اللہ اور رسول کے بارے میں غفلت کرتے ہیں, اعتقادات کے بارے میں غفلت کرتے ہیں, جیسے کافر حقیقی غافل تو یہ لوگ ہیں کہ انہوں نے مطلب اللہ اور رسول کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں نا, ایمان نہیں لائے. پھر یہ کہ مسلمانوں میں بھی درجہ بدرجہ غفلتیں, کوئی فرائض سے غافل ہوتا ہے, کوئی فرائض تو پڑھتا ہے, یہ سنن سے غفلت کرتا ہے, سنتیں بھی پڑھتا ہے تو نوافل سے غفلت کرتا ہے. تو جیسی غفلت ویسے اس کے نتائج. دوسرا ایک توبہ سے غفلت, گناہوں کو دیکھے ایزی لینا, سیریس نہ لینا. حالانکہ گناہ ایزی نہیں ہے نا, سیریس ہے. کہ گودام کو پھونک دینے کے لیے ایک چنگاری کافی ہے, معمولی سی سگریٹ بھی جلتی ڈال دی کسی نے گودام میں تو بعض اوقات آگ لگ جاتی ہے. تو یوں چھوٹا گناہ بھی جہنم میں جھونکنے کے لیے کافی ہے. تو یہ غفلت گناہوں سے, نیکیوں کی حرص اپنے اندر نہ ہونا, یہ بھی غفلتی کی صورت ہے, نیکیوں کی پرواہ نہیں ہے. طرح طرح کی غفلتیں, اللہ پاک ہمیں ہر غفلت سے بچائے اور اپنی عبادت کے کام میں لگائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں کچھ اس طرح سے لکھا ہوا تھا کہ لوگ بھکاریوں پر رحم کھاتے ہیں لیکن مزدوروں پر نہیں. یہی وجہ ہے کہ بھکاری مزدور سے 2-3 گنا زیادہ کما لیتا ہے. امیر اہل سنت آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ سر اس میں نفسیات کو بڑا دخل ہے کہ بعض بھکاری بڑے ایکٹر ہوتے ہیں, وہ اس طرح ایکٹنگ کرتے ہیں کہ لوگوں کو ان پر رحم آ جاتا ہے. اچھا, بعض بھکاری ایسے بھی ہوتے ہوں گے جو درست ہوتے ہوں گے, پیسوں کی تعداد ہو سکتا ہے کہ فی زمانہ اس دور میں کم ہی ہو, ایکٹر ہوتے ہیں. ان کا انداز, ان کا منہ بنانے کا انداز, یہ آنسو بھی بہائیں گے, روئیں گے بھی, گڑ گڑانا آتا ہے ان کو, اور بڑے مطلب ایکشن کے ہوتے ہیں کہ جس سے آدمی پسیج جاتا ہے اور جیب میں ہاتھ ڈال دیتا ہے. تو اس طرح مطلب ہے کہ یہ مزدوروں سے زیادہ بھی بعض کما لیتے ہوں گے, بعض نہیں بھی کما پاتے ہوں گے مزدوروں سے زیادہ. اب مزدور بھی ہر طرح کے ہوتے ہیں, بعض مزدور مطلب یہ کہ بہت اچھا کام کر لیتے ہیں, کافی کام کر لیتے ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ جیسی مزدوری. تاہم یہ کہ بھکاری بغیر محنت کے یعنی کہ اچھا خاصا کما لیتے ہیں, لیکن یہ نکلے گا ان کا ابھی نہیں پتہ چلے گا, نہیں نکلے گا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو شخص مال بڑھانے کے لیے بھیک مانگے تو وہ انگارہ مانگتا ہے, اب چاہے کم کرے یا زیادہ. حوالہ مسلم شریف صفحہ 401 حدیث نمبر 2399.
یعنی بلا سخت ضرورت بھیک مانگے، بقدر حاجت مال رکھتا ہو، زیادتی کے لیے مانگتا پھرے، وہ گویا دوزخ کے انگارے جمع کر رہا ہے۔ چونکہ یہ مال دوزخ میں جانے کا سبب ہے، اس لیے اسے انگارہ فرمایا۔ حوالہ مرآت المناجی جلد 3 صفحہ 55۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آدمی لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہ ہوگا۔ حوالہ بخاری شریف جلد 1 صفحہ 497، حدیث نمبر 1474۔ اس طرح اور بھی مطلب ہے کہ بھیک مانگنے کے مطلب قبائح ان کے اس کی برائیاں موجود ہیں حدیثوں میں۔ تو یہ جو بغیر حاجت کے، حاجت وہ جس کو شریعت حاجت قرار دے اور سوال کرنے کی اجازت دے، وہ حاجت یہاں مراد ہے۔ تو اس طرح بغیر اجازت کے، شریعت کی اجازت کے جو بھیک مانگتا ہے، دوسروں سے سوال کرتا ہے، تو وہ سمجھو انگارے اپنے لیے آگ جمع کرتا ہے، گناہ گار ہے۔ اب جتنا ایکٹنگ کر کے زیادہ نکل ہوائے گا اتنا زیادہ پھنسے گا۔ ہوتے ایکٹر تو ہوتے ہیں کہ آدمی مطلب اچھا خاصا آدمی ان کے چکر میں آ جائے، اللہ کریم آسانی کرتے ہیں۔ مزدور اچھا، بھلے کم بھی کماتا ہے بیکاری سے تو وہ اچھا، حلال تو کماتا ہے۔ مزدور بھی بہت سارے حرام انداز اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں بارہا، لیکن جنرل یہ کہ جو مزدور حلال کماتا ہے وہ بہت اچھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے، اور اللہ سے محبت کرنے کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 100 کروڑ مرحبا۔ اللہ کریم ان سارے بچوں کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور ماں باپ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول۔ پیارے مرشدی، اس شعر کا مطلب ارشاد فرما دیجئے۔ پیارے مرشد، میرے لیے، میرے والدین، میرے علاقے کے تمام ذمہ داران کے لیے بخشش کی، سلامتی کی دعا اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت کی دعا بھی فرما دیجئے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، خدایا بحق کے بنی فاطمہ، آل فاطمہ، بی بی فاطمہ کی اولاد کا وسیلہ پیش کرتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ وہ ایمان پر خاتمہ کرے، ایمان پر موت نصیب کرے۔ اور خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی فاطمہ، اے اللہ پاک، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد کے طفیل میرا خاتمہ ایمان پر کرنا، آمین۔ اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول۔
اس کا معنی لکھا ہے چاہے تو میری دعا کو رد کر دے یا قبول کر، میں آل رسول کے دامن سے لپٹا ہوا ہوں۔ صلو علی صلی الحبیب۔ اللہ علی محمد۔ 47 یونیورسٹیز اور تعلیمی اداروں سے وابستہ عاشقان رسول اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آئے ہوئے ہیں، اور ان کا ہفتہ اور اتوار تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہے، اور ابھی مدنی مذاکرے میں بھی الحمدللہ ان میں تعداد امید شریک ہوگی۔ اچھا، اس میں درخواست یہ ہے کہ اب 47 یونیورسٹیز اور اداروں کی گویا کہ ایک طرح سے نمائندگی یہاں ہو رہی ہے، سینکڑوں یا ہزاروں اسٹوڈنٹس ان کے تحت آتے ہوں تو کوئی تعجب نہیں ہے، اور اس وقت دنیا بھر میں کہاں کہاں ہمیں اس طرح جو تعلیمی اداروں سے وابستہ ہوتے ہیں، ٹیچرز ہوتے ہیں، اور اس طرح لیکچرار ہوتے ہیں، پروفیسر ہوتے ہیں، اساتذہ کرام ہوتے ہیں، ایک طالب علم کی اچھی تربیت، تعلیم تو یہ نصاب کے طور پہ یہ دے رہے، لیکن اس کی اچھی تربیت کے لیے ایک استاد کو کن کن طریقہ کار کو اختیار کرنا چاہیے جس سے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک اچھی تربیت کرنے کی کوشش کی، تاکہ ایک اچھا شخص، ایک اچھا فرد، ایک اچھا عاشق رسول اس معاشرے کو ہم دینے میں کامیاب ہو جائیں؟ اس میں ہے کہ اول تو خود استاد کی اچھی تربیت ہو، استادوں کی تربیت کا بھی بڑا فقدان، بڑی کمی پائی جاتی ہے۔ استاد جو ہوتے ہیں وہ بھی اس سے بعض لوگ انوکھے مزاج کے ہوتے ہیں کہ وہ ناقابل فراموش ہو جاتے ہیں۔ میری اسکول لائف میں ایک استاد آئے ہمارے کلاس روم میں، نئے بھرتی ہوئے تھے وہ، یا نیا ان کو ہماری کلاس ملی تھی۔ آتے ہی انہوں نے اس طرح روب ڈالا کہ خود جیسے مسکرائے، اب دوسرا مسکرائے اس کے سامنے، اب اس کو ادھر ٹاڑ تم یوں کیوں بیٹھے ہو، تم یوں کیوں کیا کر رہے ہو، 2-3 کو اس نے ٹھکائی کی گیا۔ وہ استاد کی میں یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں، اپنی کلاس میں جو ہوا تھا، یہ لڑکپن یا بچپن کا، یوں استاد نے ڈال دیا روب اپنا، کیا یہ روب ڈالا تھا اس نے، لیکن یہ آپ بتائیے ظلم ہوا کہ نہیں ہوا؟ 100% ظلم ہوا کہ مطلب بے قصور اس نے روب ڈالنے کے لیے، اپنا سکہ جمانے کے لیے مارنا شروع کیا۔ اب لوگوں کے دل میں اس استاد کی محبت ہوئی یا نفرت؟ انڈرسٹوڈ ہے، ساری کلاس اس کے خلاف، ظاہر ہے کہ نفرت ہو گئی اس سے۔ اب اس نے کیا پڑھانا تھا اور لوگوں نے کیا پڑھنا تھا اس کے پاس، تو یوں بھی کرتے ہیں۔ اچھا، پھر رف ٹاکنگ کرتے ہیں بعض استاد، ٹھیک ٹھاک رف ٹاکنگ، اس سے شاگرد یہ طالب علم ہے، اگر یہ پڑھ بھی لے گا تو یہ بھی پھر اسی طرح رف ٹاکنگ کرے گا۔ اور آج کل یعنی کہ رف ٹاکنگ جو ہے نا، یہ مطلب گھر گھر کی کہانی ہے، یعنی کہ شاذ و نادر کوئی ملے گا سلجھا ہوا فرد کہ جو مطلب یعنی کہ سلیقے کی بات کرے گا، لیکن مطلب یہ کہ یہ بہت کم ہوتے ہیں۔ ہم کرتے ہیں سلیقے کی بات، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت سلیقے کی بات کرتے ہیں، لیکن ذرا بھی ان کے مزاج کے خلاف ہو جائے نا کوئی بات، پھر سارے حسن اخلاق کے جو پچھلے ریکارڈ ہیں نا وہ ٹوٹ گئے۔ اب یہ آیا میدان میں کہ ہٹ جاؤ، اور جو یہ مطلب بولنا ہوتا ہے نا وہ بولتا ہے۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ یہ ایک بھاری تعداد اسکول کالج پڑھتی ہے، بھاری تعداد معاشرے کی، اور آپ بتائیے کہ اخلاقیات کا حال کیا ہے ہمارے، آپ کے طلباء کا، آپ کے شاگردوں کے اخلاقیات کیسے ہیں؟ کیسی مارا ماریاں کرتے ہیں، یہ جھگڑے کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، کیا کیا نہیں کرتے۔ تو اس کی ذمہ داری آیا استاد پر ہے یا نہیں ہے، یہ آپ خود سوچ لیں۔ استاد اگر ملنسار ہوگا، پیار محبت والا ہوگا، ان کو نماز کی تلقین کرتا ہوگا، سنتیں بتاتا ہوگا، شریعت کی باتیں اس کو سکھاتا ہوگا، جو دنیاوی اس کا سلیبس ہے شریعت کے مطابق وہ بھی چلا ہے، لیکن یہ کہ ساتھ ساتھ میں اس کے کردار کو بھی سنوارتا ہوگا، تو اگر ایسا ہو تو معاشرہ ہمارا کہاں کا کہاں نکل جائے۔ میں پہلی جماعت میں جب پڑھتا تھا، نہ سمجھ بچہ ہی تھا، سمجھ لو، ایک استاد صاحب آئے،
تھے بزرگ، مطلب یعنی بوڑھے سے تھے، وہ ماشاءاللہ نیک آدمی تھے. انہوں نے جہنم کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں کچھ احوال بیان کیے. سمجھ لو کہ وہ جو میں نے سنا تھا نا، وہ ابھی تک اس کا اثر باقی ہے. اب وہ استاد کے ساتھ اچھا ہوگا. اب تو سوال ہی نہیں کہ وہ زندہ ہوں. میں بچہ تھا تو وہ اس وقت بوڑھے تھے، تو اب اللہ غری کی رحمت کرے، کہ مغفرت کرے. تو وہ آپ کی عمر شاید اس وقت کیا 4-5 سال کی ہوگی، فرسٹ کلاس کا پہلی student. جماعت. ہاں تو یہی 4-5 سال کی عمر ہوگی. ہو سکتا ہے. ابھی تک میں نے یہی میں سوچ رہا ہوں. ابھی تک یاد ہے مجھے یہ بات. یہ سب مجھ پر اثر ہوا. میں مطلب میرے دوزخ کا خوف بیٹھا میرے اندر کہ گناہ کریں گے تو دوزخ کا یہ ہے. حالانکہ اس وقت تو میں نابالغ تھا، چھوٹا سا بچہ تھا. اثر پڑا. تو اگر ایسے استاد معاشرے میں ہوں، پتہ نہیں ان کا شاگرد کہاں سے کہاں جا نکلے اثر لے کر. ورنہ کیا وہ چوریاں، ڈکیتیاں، مارا ماری، قتل و غارت گری، یہ نکلتے کہاں سے سب؟ اب ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، ڈاکو پکڑے جاتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات، بڑے مطلب پہنچے ہوئے ہوتے ہیں تعلیمی میدان میں. عقل بھی ان کی بہت ہوتی ہے. اتنے عقل مند ہوتے ہیں یہ لوگ کہ جب کوئی دہشت گردی کی واردات کر لیتے ہیں، تب جو عملہ جو ان کو پکڑتا ہے، انتظامیہ وغیرہ وغیرہ، ان سب کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ بھی ایک ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اب یہ اس پر کام کرتے ہیں. تب تک وہ دوسرا کوئی کارنامہ سر انجام دے چکے ہوتے ہیں. اتنے ہی سمجھدار ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی سمجھ کا جو استعمال ہے نا وہ غلط کیا. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح اگر اساتذہ کرام کی کوئی تربیت کا ایسا انتظام ہو، صحیح تربیت ہو، سکھاتے ہیں ان کو، مجھے پتہ ہے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. کیا سکھاتے ہیں؟ پڑھانا لکھانا یہ وغیرہ سکھاتے ہوں گے. چلو وہ اخلاقی تربیت بھی دیتے ہوں گے، لیکن ماحول ہمارے تعلیمی اداروں کا جو ہے نا ناگفتہ بے جس کو بولتے ہیں نا، اتنا مطلب یہ جتنے بھی مجھے اس وقت اساتذہ لیکچرار یا پروفیسر صاحبان سن رہے ہیں، وہ سب میری بات سے دلی طور پر سمجھتے ہوں گے کہ بات تو ہے ایسی کہ واقعی ماحول سارا ستیہ ناس ہوا پڑا ہے. تو یہ ماشاءاللہ جو تشریف لائیں، جو الحمدللہ دین سے محبت ہے جبھی تو آئیں نا. اگر یہ بھی اس کا کوئی ذہن بنائیں، یہی لوگ تربیتیں بھی کرتے ہوتے ہیں، اساتذہ کو ٹریننگ دیتے ہوتے ہیں، سب کچھ یہ بھی کرتے ہیں، طلباء کو ٹریننگ دیتے ہیں. ان کی اگر یہ دینی سطح پر تربیت کریں گے نا تو کام بنے گا. دنیاوی سطح پر صرف اگر ایک ہی طرف لگے رہیں گے نا تو کام نہیں بنے گا. اور ہو یہی رہا ہے کہ ون سائڈ گاڑی چل رہی ہے. انشاءاللہ اگر دینی تربیت کریں گے اپنے شاگردوں کی، انشاءاللہ یہ شاگرد جو ہے نا آپ کو دعائیں دیں گے. ایک واقعہ میں نے سوشل میڈیا پر ہی دیکھا تھا جو اپنے یادداشت پر عرض کرتا ہوں کہ کسی دعوت میں ایک نوجوان نے ایک بوڑھے صاحب کو آ کر سلام کیا، بڑی احترام سے ملا، تو تعارف ہوا. تو اس نے کہا کہ حضور میں آپ کا شاگرد ہوں. اچھا میرے شاگرد ہو تم، کیا کرتے ہو؟ تو میں پڑھاتا ہوں. اس نے کہا میں بھی ٹیچر ہوں، آپ بھی ٹیچر. پھر اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں مطلب ایک بار ہمارے کلاس روم میں چوری ہو گئی، کسی کی گھڑی جو تھی وہ غائب ہو گئی. تو آپ نے سب کو دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا کیا، آنکھیں بند کروا دی کہ کوئی کسی کو نہ دیکھے. پھر آپ نے ایک ایک پورے کلاس روم کے طلباء کی ایک ایک کی تلاشی لی. پھر آپ نے مطلب یہ کہ ایک گھڑی کسی کی جیب سے نکالی اور پھر فرمایا کہ یہ گھڑی مل گئی ہے. جس کی تھی، جس نے شکایت کی، اس کو پیش کر دی. تو بولا آپ کی یہ جو مطلب انداز تھا وہ مجھے مطلب یعنی کہ اس لائن میں لے آیا ہے، کیونکہ وہ گھڑی جو آپ نے نکالی تھی نا وہ میری جیب سے نکالی تھی. چوری میں نے کری تھی، چوری میں نے کی تھی، گھڑی میری جیب سے نکالی. لیکن اللہ کی شان آپ نے ایسا متاثر کیا کہ آپ نے میرا پردہ رکھا
آپ نے بتایا ہی نہیں کہ کس کی جیب سے نکلی ہے، اور بس بات آئی گئی ہوگی، گھڑی اس کو دے دی آپ نے، خلاص۔ استاد نے جو بات کی نا وہ بھی کمال کی بات کی۔ اس نے کہا میں نے بھی اس وقت آنکھیں بند رکھی تھی چیکنگ کرتے ہوئے کہ میں کسی اپنے شاگرد کے بارے میں بدظن نہ ہو جاؤں، میں نے آنکھیں بند رکھی تھی، آج تو نے بتایا کہ تو نے لی تھی گھڑی۔ اب بتاؤ، یہ مثال اب پتہ نہیں، ہو سکتا فرضی ہو، یہ من گھڑا تو واقعہ ہے بڑا سمجھانے والا کہ جتنا ہو سکے سامنے والے کا پردہ رکھا جائے اور حکمت عملی سے کام کیا جائے، کہ اس سے بھی مطلب یہ رہے، کیونکہ اب یہ قاضی تو تھا نہیں استاد کہ جو اس کو سزا دیتا، کوڑے مارتا وغیرہ۔ خیر اب اس کی اب آگے پیچھے اپنے نہیں گھومتے، لیکن یہ کہ یہ واقعہ کچھ ہمیں درس دیتا ہے۔ اگر ایسے اساتذہ ہو جائیں، سونے مونے ہو جائیں، تو معاشرہ تو کہاں کا کہاں نکل جائے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ آمین آمین۔ حضور یہ ارشاد فرمائے کہ کیا ایک ٹیچر استاد اور ایک اسٹوڈنٹ شاگرد کے درمیان جو ریلیشن ہوتا ہے، جو تعلق ہوتا ہے، اس کی کوئی لیمٹ ہے، کوئی لائن ہے کہ یہ کراس نہ اسٹوڈنٹ یہاں کراس کر کے ادھر آ جائے، نہ ٹیچر کراس کر کے ادھر چلا جائے؟ ایسا کوئی اخلاقی یا کوئی ایسے لائن کھینچنی چاہیے؟ میں ایک دو جیسے مثالیں دے دوں کہ فرینڈ شپ کر لیتے ہیں، آپس میں کھائیں گے پئیں گے، چائے وغیرہ پئیں گے، کینٹین فرینڈ شپ ہو جاتی ہے کہ وہ اس کا سینڈوچ کھا لے گا، یہ اس کا سینڈوچ کھا لیں گے۔ یا پھر یہ کہ ایک دو کچھ تھوڑا امیر ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ، تو ان کے ساتھ کوئی اپنی پارٹنرشپ وغیرہ نہ کچھ انویسٹمنٹ وغیرہ کر لو یار، تو یوں پھر اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایسا ہو تو پھر کئی جگہ پھر اسٹوڈنٹ کا پردہ رکھنے کی بھی صورتحال پیدا ہو جاتی ہیں کہ بھائی اس کے پاس پیسے لگے ہوئے ہیں، میں کچھ کروں گا تو یہ بھی کچھ کرے گا۔ تو یہ جو صورتحال بعض اوقات ایک اسٹوڈنٹ اور ایک ٹیچر کے درمیان جو ایک ریلیشن ہوتا ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ آپ نے دو تین مثالیں اچھی دی ہیں۔ اسی طرح مطلب یہ کہ جیسے کہ مالدار کا بچہ ہے یا اسٹوڈنٹ ہے بیٹا، تو اس کے ساتھ الگ رعایت ہوتی ہے، الگ صورت ہوتی ہے۔ غریب ہے تو اس کے ساتھ الگ برتاؤ ہوتا ہے۔ اچھا، تو استاد کو ہے نا کہ سب کے ساتھ یکساں سلوک کرنا چاہیے، چاہے اپنا بیٹا بھی اس کلاس میں ہے تو اسی جیسا سلوک دوسرے کے ساتھ بھی وہ کرے۔ انصاف، وہ تنخواہ بھی لے رہا ہے، نہ بھی لیتا ہوتا تبھی انصاف کا ہاتھ، انصاف کا دامن اس نے نہیں چھوڑنا، ورنہ آخرت میں پھنس جائے گا۔ اچھا، اب اپنے جو شاگردوں سے تحفے تحائف لینا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بعض صورتوں میں تحفہ نہیں رہتا، یہ رشوت بن جاتا ہے۔ سپوز کرو کہ ایگزام کے دن ہے، آپ ایگزامینر ہیں، تو آپ کو اس نے آ کے تحفہ پیش کیا، آپ تو خوش ہو کے قبول کر لیں گے، لیکن وہ اس لیے دے رہا ہے کہ یہ پڑھائی میں کمزور ہے، تو یہ آپ اس کا پردہ رکھ لیں۔ جیسے انہوں نے فرمایا نا نگران شان کا پردہ، تو یہ ہوتا ہے پردہ، آپ اس کا پردہ رکھ لیں گے، یا اس کو مارکس اچھے دے دیں گے، یہ غلطیاں بھی ہوں گی اس کو چلا لیں گے، تو یہ سب آخرت میں پھنسانے والے کام ہیں۔ خیانت بھی ہے، جس چیز کی تنخواہ لیتے ہیں آپ کو تنخواہ دیانتداری کی دی جاتی ہے، خیانت کی نہیں دی جاتی۔ تو میں نے گناہوں کا ایک یعنی چین اگر اپنے ڈھونڈنے جائیں تو شاید کوئی چین بن جائے گناہوں کی، اتنے گناہ۔ تو یہ بھی نہیں کرنا، یا خصوصی دعوتیں اپنے شاگردوں کی نہیں کھانی، اس میں بھی خطرات ہوتے ہیں کہ کبھی رشوت میں پڑ جائے۔ بعض اوقات یہ مزین تہمت ہوتا ہے، تہمت کی جگہ، سمجھے؟ تو یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ پہلے سے ہی دعوتیں دیتا تھا آپ کو جب آپ کا شاگرد نہیں تھا، اور اب شاگرد بنا تو دعوتیں دے رہا تو ٹھیک ہے، یا یہ کہ دعوتیں ویسے نہیں دیتا تھا، امتحان کے دن آ گئے تو اب دعوتیں کرنے لگا آپ کی، واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ تو یہ سب غور کرنا ہے کہ کہیں رشوت میں نہ جا پڑے۔ ہر دعوت مطلقاً رشوت نہیں ہوتی، لیکن بعض صورتوں میں دعوت رشوت ہوتی ہے۔ ایک تو خصوصی دعوت ہوتی ہے، ایک عمومی دعوت ہوتی ہے۔ خصوصی دعوت یہ ہوتی ہے کہ آپ گئے تو دعوت، آپ نہیں جائیں گے تو یہ دعوت ہی نہیں ہوگی، آپ کے لیے اس نے دعوت رکھی۔ اب ضمناً بھلے 150 آدمی جمع کیے اس نے، لیکن اصل دولہا آپ ہیں اس بارات کے، تو یہ خصوصی دعوت کہلائے گی۔ اور باقی والے عمومی دعوت والے ہیں۔ اسی طرح مطلب یہ کہ اگر عمومی دعوت میں آپ ہیں، سمجھے، خاص آپ اس کے استاد ہیں، آپ خاص ہیں یا جو بھی ہے، تو اس کو مطلب یہ کہ اسپیشلی مطلب کچھ آئٹم بڑھا دینا
बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बोटियाँ छांट के लाए आपके लिए, सबके लिए नहीं है लेकिन आपके लिए रायता लाया गया, या सबके लिए रायता है तो आपके लिए ताज़ा दही के वो पैकेट या जो होते हैं मतलब बॉक्स या इस तरह का पैक वो खोला, वो आपके लिए रखा, ये एक एजाज़ है। इस तरह का कुछ आपको खिलाया पिलाया तो भी ये मज़ीन तोहमत बन सकता है, तोहमत की जगह बन सकती है, जबकि वो अपने मफाद है उसका और आपसे काम निकलवाएगा, समझे। तो यूँ मतलब है ना कि सूरतें हैं, तो इसलिए मतलब अपने शागिर्दों से ज़्यादा फ्री ना हो, उनसे दोस्तियाँ ना करें, फ्रेंडशिप ना करें, और इनके तोहफे टाल दिया करें। तोहफे में दे देकर आपको फंसा देगा। हदीस पाक में तोहफा जो है, ये तोहफा मीनिंग गिफ्ट, तोहफा हकीम की आंख अंधी कर देता है। हकीम माने दाना, अक्लमंद, अक्लमंद की आंख को भी अंधी कर देता है। तोहफा एक आदमी मुरुव्वत में फिर मारा जाता है, तोहफा लेने वाला। तो इस तरह इंशाल्लाह बचा कर चलेंगे, और अब अल्हम्दुलिल्लाह आप दावत इस्लामी के माहौल में हैं, तो अब इससे रिलेटेड रहेंगे ना आप, तो इस तरह की बातें, दीन की बातें सीखते रहेंगे और जहन बनता रहेगा। भले आपने कितनी भी डिग्रीज हासिल कर ली वो अपनी जगह पर है, लेकिन एक हर शख्स तालिब इल्म रहता है, इन्हें मैथ से लेकर पिंगोड़े से लेकर वो कब्र तक, लाहिद मन कब्र तक वो तालिब इल्म है। तो इल्म हासिल करता रहे, इल्म हासिल करता रहे, हर वक्त इल्म हासिल करता रहे, तो इंशाअल्लाह इसका इल्म बढ़ता रहेगा और इसके लिए दुनिया आखिरत की बेहतरियाँ जमा होती रहेंगी इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तमाम आशिकान रसूल, स्पेशली जो जिनके लिए स्पेशल एक सवाल किया गया, टीचर्स और जो इस तरह की जो भी पर्सनालिटीज़ हैं, तो डेफिनेटली आप स्टडी भी करते हैं, मुताला भी करते होंगे। तो फैज़ान सुन्नत है, जिल्द अव्वल, फर्स्ट वॉल्यूम है, उसके पेज नंबर 540 उसके पेज नंबर पर आप इसकी आप पढ़ लें। तोहफ़ा या रिश्वत, ये हेडिंग है, वहाँ से चंद पेजेस हैं, उसकी प्लीज़ काइंडली आप स्टडी कर लें, और लाजमी स्टडी कर लें। ये आप इसकी डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल पर दावत इस्लामी की वेबसाइट के ज़रिए, और इसको नोट कर लें। पेज नंबर 540, देखिए ये हराम हलाल जायज़ नाजायज़ के मसाइल बयान हुए हैं, और बड़े अहम तरीन मसाइल बयान हुए हैं, और इसमें कहाँ कहाँ इब्तला यानी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है उसको आप भी आई थिंक कि समझ पाते होंगे। तो अगर ये स्टडी कर लेंगे तो अल्लाह पाक ने चाहा तो कई गुनाहों से बचने की सूरत भी बनेगी, और अपने चाह तो वक़ार भी हमारा इंशाअल्लाह बाकी रहेगा। तो फैज़ान सुन्नत वॉल्यूम 1, इसका जो इसमें जो बुकलेट है उसका नाम है आदाब ताम, ये फैज़ान सुन्नत का एक चैप्टर है, और उसके पेज नंबर 540 को काइंडली ज़रूर स्टडी कर लीजिएगा। उससे वहीं से शुरू हो रहा है ये टॉपिक। इसमें बुखारी शरीफ की हदीस है कि हज़रत इन्हें बुखारी शरीफ से एक वाक़या लिया गया है। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह बड़े मशहूर मतलब खलीफा हुए हैं, इनको खलीफा राशिद भी कहा गया है, उमर सानी कहा गया इनको। फ़ारूक आज़म का दौर इन्होंने जैसे ताज़ा किया। तो ये कहीं तशरीफ़ ले गए थे अपने कुछ अहबाब के साथ, रुफ़क़ा के साथ, कहीं दौरे पर निकले होंगे। तो एक जगह पर बच्चे खड़े थे, कहीं गांव या किसी रियासत में पहुँचे, तो उनके पास थाल था, उसमें सेब थे, ये आपको इन्होंने पेश किए। हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, आपने लेने से इनकार फरमाया कि मैं नहीं लूँगा। तो किसी ने अर्ज़ किया, हुज़ूर क्या तोहफ़ा कबूल करना सुन्नत नहीं? तो इरशाद फरमाया कि तोहफ़ा कबूल करना बेशक सुन्नत है, लेकिन तोहफ़ा कब है? ये हमारे लिए रिश्वत है। ये हाकिम थे ना, तो यहाँ ना मैं समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि मतलब ये कि हमें जो लोग देते हैं, अब कोई ऐसे चो इलाके का निकला, आपने चाय पिलाई, बोतल पिलाई, अगर ये ऐसे चो ना होता तो क्या आप पानी भी पिलाते उसको? इसकी आपने इसको नहीं पिलाया, इसकी सीट को पिलाया, सर करके इसको मतलब रिस्पेक्ट दी कि कल कभी कोई काम पड़ जाए काम आएगा। अब आएगा नहीं आएगा बात की बात है, लेकिन इसकी खिदमत की आपने, वज़ीर की दावत की, इसको चीफ गेस्ट बनाया और दावतें की, खिलाया, उस पर लोग कर ही रहे होते हैं। MNA की, MPA की, जो भी होते हैं गवर्नमेंट, ये सब
مہربانی کر کے سنبھل جائیں, لوگوں کی دعوتیں مت کھائیں, یہ آخرت میں مہنگی پڑیں گی. یہ آپ کی دعوتیں نہیں کر رہے, آپ کے عہدے کی کر رہے ہیں. جس دن عہدے سے اتریں گے آپ کو سلام بھی نہیں کریں گے, پوچھیں گے بھی نہیں. ناراض بھی نہ ہو مجھ سے, ورنہ آزما لینا. جو عہدے پر اتر گئے ان کو کون پوچھتا ہے؟ بڑے بڑے وزراء, وزیر اعظم کتنے ہوئے, آپ کو تعداد بھی نہیں معلوم ہوگی, لیکن جو ہے اس کا سارا بایو ڈیٹا آپ کو پتا ہوگا, جو موجود ہے وہ. سمجھے, حاضر کی حجت نہیں, غیر کی تلاش نہیں. تو اس لیے مطلب یہ کہ وہ عمر بن عبدالعزیز حکمران تھے کہ ہمارے لیے تحفہ نہیں ہے, ہمارے لیے رشوت ہے. تو لوگ پھر کام نکلواتے ہیں, سمجھے. تو یہ اتنے متقی پرہیزگار تھے, اور اس سے ہمیں مسئلہ سمجھا گیا. میں یہ بخاری شریف میں یہ واقعہ ہے. تو اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. جو پولیس ہے وہ بھی مطلب جو رشوت نہیں لیتے, جس کو جنرلی رشوت کہا جاتا ہے, ان کو بھی یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو کوئی چائے بھی پلا تو مت پینا. یہ آپ کو نہیں پلا رہا, آپ کی سیٹ کو پلا رہا ہے, آپ سے کام نکلوائے گا. ان کو کسی کی چائے بھی نہیں پکڑنی چاہیے, کسی کی گفٹ نہیں پکڑنی چاہیے. ہاں ایسی گفٹ جس پر کوئی نظر نہیں اٹھتی. مثال کے طور پر یہ حج سے آیا, آپ کو مدینے کی تسبیح پیش کی, یہ رشوت یا مزین نے رشوت بھی نہیں ہے. کوئی سادہ سی تسبیح دیا, بہت قیمتی تسبیح دی تو پھر وہ الگ بات ہے. 2-4 کھجوریں تبرکن دی, آب زمزم کی چھوٹی سی شیشی دی, تو یہ اس میں نہیں آئے گا. قیمتی مصلح دیا, یہ کیا سب کو دیا تھا, آپ کو کیوں دیا؟ اس لیے مطلب یہ سب دیکھنے والی بات ہے. پولیس ہو یا فوج ہو یا جو بھی رینجرز ہو, جو بھی ادارے ہیں اس طرح کے گورنمنٹ کے, کہ لوگ آپ کی جو خدمت کرتے ہیں تو وہ اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہوتے ہیں جنرلی. ہاں جن سے پہلے سے ایک رشتہ ہے اس طرح کا, پہلے سے ترکیب ہے, تو وہ الگ صورت ہے. لیکن عام طور پہ ہوتی ہی نہیں ہے, عہدے کی وجہ سے ہی زیادہ تر لوگ خدمت کر رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک بس ہمیں حلال کھلائے, حرام سے بچائے. اس کی تفصیل کے لیے جو آپ کو نگران شورا نے جو حوالہ دیا نا, وہ اس کو ذرا پڑھ لیجئے گا, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ کو. ڈاکٹروں کے بھی رشوت کے مسائل لکھے ہوئے ہیں, شاید یہ اسی چیپٹر میں یا الگ سے شاید نہیں, وہاں کافی مثالیں ہم نے دی ہوئی ہیں. اسی میں ڈاکٹروں آپ نے کافی مثالیں وہاں دی ہوئی ہیں, یہ یاد نہیں آ رہا ڈاکٹر والا ہے یا نہیں ہے. اسی کتاب میں یا بہرحال الگ ہے کہ ڈاکٹر جو مطلب یہ کہ دوا کی کمپنیوں سے ترکیب بناتے ہیں, تو ڈاکٹروں کو وہ کبھی اے سی ڈلوا دیں گے, کبھی اپنے مینٹیننس کروا دیتے ہیں, یا مطلب ریٹرن ٹکٹ دیتے ہیں. ان کی اتنی دوائیں آپ کو بکوانی ہیں, تو یہ مطلب وہ آپ کو لکھ دے گا, ڈاکٹر پرچیاں لکھے گا. مخصوص میڈیکل اسٹور کا بھی بعض اوقات بتاتے ہیں کہ وہاں ملے گی, تو پتہ نہیں میڈیکل اسٹور والے سے بھی کھینچ لیتے ہوں گے. یہ بھی ڈاکٹر صاحبان مائنس صاحبان, اس طرح کے بھی, کہ صاحب تو ایک ادب کا لفظ ہے, احترام کا. جو رشوت خور ہے اس کو احترام کیا ہے اس کا؟ تو بہرحال یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہر ڈاکٹر نہیں ہے, میں جو بات ہے وہ کر رہا ہوں. ایکس رے فلاں لیبورٹری سے آپ کو وہیں سے کروانا ہوگا, اسی کی ویلڈ ہوگی اس کے پاس, جو ہے نا, جو بھی رزلٹ آیا. دوسرے کا رزلٹ قبول نہیں کریں گے, دوبارہ کرواؤ, اس سے کرواؤ, اس سے کرواؤ. یہ سب ان کی ترکیبیں ہوتی ہیں. حالانکہ جو جس کا یہ بھیج رہا ہے نا, اس سے آپ نے اچھی لیبورٹری سے ٹیسٹ کروایا, وہ ریجیکٹ کرے گا, یہ اس سے کروا کے لاؤ. کل مرتے ہو تو آج مر جاؤ, ہمارے پیسے وہاں ملیں گے, اس سے نہیں ملیں گے جس سے تم نے کروایا. جو پرانی رپورٹ ہوتی ہے ایکسیپٹ نہیں کریں گے وہ, اس طرح کے ڈاکٹر, وہ نہیں کرواؤ. اس ایکس رے فلاں مطلب یہ آدمی کو مطلب ادھورا کر دیتے ہیں. غریب آدمی پیٹ میں کھائے کہ ڈاکٹروں کا پیٹ بھرے, کیا کرے مطلب. تو یوں مطلب یہ کہ بڑا مطلب برا حال ہو گیا معاشرے کا ہمارے. اور یہ سارا جو ہے نا, اگر یہ تعلیمی ادارے درست ہو جائے نا, یہ نکلے تعلیمی اداروں سے ہی ہے کہ وہاں انہوں نے بہت کچھ دیکھا, سیکھا, سمجھا, اب یہ پریکٹیکل کر رہے ہیں اس کا. اب ان کی اولاد, ان کے جو شاگرد یا اسٹوڈنٹس, اب اس کو عملی جامہ پہنائیں, تو خرابیاں ختم ہونے کے بدلے بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اب ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہماری سنتا کون ہے یا کتنی ہے؟ مولانا یار, مولویوں کو کیا سمجھ پڑتی ہے. یہ تو جب
जन्नत में मौलवी मुस्कुराते हुए जा रहे होंगे ना, उस वक्त आप देखना कि काश मैं भी मौलवी होता तो इनके साथ साथ होता। लेकिन बिल्कुल हम लोगों को तो ये समझते कि इसमें कुछ है ही नहीं, समझते ही नहीं है, दुनिया में नहीं समझते। हालांकि जितनी दुनिया को मौलवी समझता ना, इतनी मतलब हर आदमी नहीं समझता। आलिम जो होता है वो बहुत ज़हीन होता है। मैं हकीकत आपको बतलाऊँ, आपको वास्ता जिनको पढ़ा वो समझते हैं कि बहुत ज़हीन होता है, बोलता नहीं है, अपना वक़ार रखता है वो। इसका मतलब ये नहीं कि ये बुद्धू है, ये बहुत सुद्धू होते हैं। पूरे पूरे इलाके के यानी कि जितने भी ज़हीन जमा हो जाए ना, ज़हीन और तरीन, ज़हीन तरीन, इनसे ये आलिम जो वाकई आलिम दीन हुआ, आलिम दीन ज़्यादा आप उस ज़हीन पाएंगे उसको आप, जबकि वो खुल के बात करेंगे तो। मुफ्ती इनसे भी ज़हीन होते हैं। नबी तो अब कोई आएगा नहीं, लेकिन जो नबी जितने भी हुए ना, वो सब के सब आलिम और अपनी उम्मत में सबसे बड़े आलिम, सबसे ज़्यादा ज़हीन हुए सब। मतलब इनमें खूबियों का मजमुआ होते थे। तो इसी तरह आलिम मुफ्ती ये जो है ये बहुत ज़हीन होते हैं। इल्म दीन जिसके पास है, सीना उसका खुद ही खुल जाता है, इंशिराह सद्र हो जाता है। बहुत बातें इसको समझ में आती है, बड़े निकात इन पर मतलब ये कि जाहिर होते हैं जो आम लोगों पर नहीं हो सकते या कम होते हैं। तो इसलिए आप उलमा से मरबूत रहेंगे, दावत इस्लामी के दीनी माहौल में आशिकान रसूल के साथ रहेंगे। अल्लाह ने कर चाह तो गुनाहों से भी बड़ी बचत होगी, नेकियों की तरफ बहुत रग़बत मिलेगी और इंशाअल्लाह दुनिया आखिरत दोनों संवर जाएंगे इंशाअल्लाह। नमाज़ों की पाबंदी करते रहें, सुन्नतों पर अमल करते रहें और हलाल, सिर्फ हलाल का ज़हन बनाएं, किसी पर जुल्म ना हो। अगर किसी को आप सुख नहीं दे सकते तो कम से कम दुख तो ना ही दें, बल्कि यही कोशिश रहे कि हमारे तरफ से किसी को राहत मिले, तकलीफ़ ना हो। इंशाअल्लाह ये ज़हन मिलता रहेगा, बनता रहेगा, दीनी माहौल से वाबस्ता रहेंगे तो एक अच्छे मुसलमान होकर इंशाअल्लाह माशरे में हम उभरेंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, फैज़ान मदीना में अभी हमने सुना कि 49 यूनिवर्सिटीज़ के फ़ैकल्टी मेंबरान जो हैं ये मौजूद हैं, मदनी मुज़ाकरे में भी शामिल है और ख़ुसूसी मदनी मुज़ाकरे में भी इंशाअल्लाहुल करीम ये शरीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में एक बड़ी तादाद में इस्लामी भाई मदनी मुज़ाकरे की बरकतें हासिल कर रहे हैं। शोबा मोहब्बत बढ़ाओ के बुज़ुर्ग इस्लामी भाई भी मौजूद हैं और ये इनका मैसेज ये आया है कि ख़ुसूसियत के साथ आज अमीर अहले सुन्नत के बड़े भाई अब्दुल गनी मरहूम और मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी फ़ारूक अत्तारी रहमतुल्लाहि अलैह के इसाले सवाब के लिए जमा हुए हैं। इसी तरह इंटरनेट के ज़रिए दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक और पाकिस्तान के शहरों में जो मदनी मुज़ाकरा देखने की इत्तला है उसमें मोज़म्बिक, ढाका बांग्लादेश, USA, जामियतुल मदीना नेपालगंज नेपाल, फ़िलिपाइन, मोज़म्बिक, जामियतुल मदीना मोम्बासा कीनिया, मैफेयर जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, इटली, मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना लिया, जामियतुल मदीना गुज्जर खान, मदरसतुल मदीना अख्तराबाद, अज़ीज़ भट्टी टाउन लाहौर, जामियतुल मदीना फैज़ान मदीना समुंदरी पंजाब, जामियतुल मदीना टाउनशिप लाहौर, दीनगाह गुजरात पंजाब, जामियतुल मदीना कोयटा बलूचिस्तान, लाइलपुर टाउन फैसलाबाद, फैज़ान मदीना पिशावर खैबर पख्तूनख्वा, जामियतुल मदीना चौहंग लाहौर, हाफिज़ाबाद पंजाब, जिना टाउन फैसलाबाद पंजाब, भैंस कॉलोनी कराची, मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना ओकाड़ा पंजाब, फैज़ान मदीना G11 इस्लामाबाद, फैज़ान मदीना जौहर टाउन लाहौर। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कामिल मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम उमर रांझा है। मेरा आज का सवाल ये है कि क्या कुरान पाक जैसे सफ़े वाले कुरान पाक से पढ़ा जाता है, इसी तरह अगर मोबाइल से पढ़ा जाए किसी सफ़र के दौरान, किसी ट्रेन में हो या फिर किसी भी किस्म के सफ़र में हो, तो क्या उसका सवाब उतना ही होता है जितना हम एक सफ़ों वाले कुरान पाक से पढ़ते हैं, और मोबाइल के सवाब में फ़र्क है या दोनों का जो है सवाब है वो एक जैसा ही होता है? जी मुफ्ती साहब, आप क्या फ़रमाते हैं? अब लोग चूँकि आसानी हो गई है और सफ़र में कुरान करीम हाथ में रखने और लेके चलने का वो नहीं होता, और मोबाइल फ़ोन में काफ़ी कुरान करीम इंस्टॉल हो जाते हैं, मतलब क्या फ़रमाते हैं?
جو پڑھنے کا ثواب ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ملے گا ہی، پڑھنے کا ثواب، لیکن جب کوئی بندہ دیکھ کے قرآن پڑھتا ہے تو اس کو 3 طرح کے ثواب ملتے ہیں۔ ایک تو پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، دوسرا قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کا ثواب ملتا ہے، تیسرا قرآن پاک کو دیکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اب یہ جو ہمارے ساتھ قرآن پاک ہوتا ہے جسے ہم ہاتھ میں اٹھاتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں، اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، تو اس میں تو یہ تینوں ثواب موجود ہیں۔ موبائل والے میں جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ثواب ہے پڑھنے کا تو ویسا ملے گا، لیکن اب اس کو ہاتھ تو لگایا نہیں جاتا، اس کو عمومی طور پر سائڈ سے ہی پکڑا جاتا ہے، چھوا اس کے الفاظ کو نہیں جاتا، یا اسکرین اوپر کرنی ہو آگے پیچھے کرنی ہو تو پھر ایک الگ بات ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ جو اسکرین پر ہمیں قرآن پاک نظر آ رہا ہے یہ حقیقی طور پر وہی قرآن اور اس کے وہی احکام ہوں گے، یا صرف ایک یہ ریزز ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، جہاں ہم نے اس کو بند کیا تو وہ ہمارے سامنے سے غائب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس میں پھر علماء کا اختلاف ہوا ہے۔ اکثر علماء اس پر ہیں کہ یہ قرآن ہی کے حکم میں ہیں، تو لہذا جو علماء یہ کہتے ہیں تو ان کے نزدیک پھر اس کو بغیر وضو چھونا بھی درست نہیں ہوگا، اور اس کو جو دیکھے گا قرآن پاک کو دیکھے گا تو اس کو دیکھے گا موبائل کے اندر تو قرآن کو دیکھنے ہی کا ثواب ملے گا، ہاتھ لگانے کا ہی اسے ثواب ملے گا۔ اور جن علماء کے نزدیک جو ہے یہ قرآن نہیں ہے تو اس صورت میں ان کے نزدیک یہ احکام نہیں ہوں گے، اور چھونا اور دیکھنا اس کا وہ ثواب نہیں ہوگا جو اصل ہم قرآن پاک دیکھتے ہیں اس کا ثواب ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو کہ ایک اختلافی صورت ہے، تو جو ثواب ہم ورق والے قرآن مجید فرقان حمید میں پاتے ہیں بالکل یہاں پر یہی بات کہیں ایسا نہیں ہوگا، افضل اور اولیٰ اور بہتر وہی ہوگا کہ اسی قرآن پاک میں پڑھیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو پڑھنا ثواب ہی ہے۔ اور جیسا کہ بیان کیا آپ نے کہ سفر کے اندر قرآن پاک کو رکھنا بعض اوقات واقعی مشکل ہوتا ہے، اور ایک سہولت ہے کہ قرآن پاک موبائل کے اندر موجود ہو تو اس کو پڑھنا آسان رہتا ہے، تو آپ پڑھیں، پڑھنے پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ثواب ملے گا، اور اللہ نے چاہا تو دیکھنے اور چھونے کا بھی اللہ پاک ثواب عطا فرمائے۔ اور وہ جو صورت تھی جس میں آپ نے اختلاف کی بیان کیا کہ اگر اس میں ایک صورت ایسی ہے کہ جب یہ کہ جس میں اس کو تینوں ثواب مل رہے ہیں، موبائل پر بھی جی دیکھنے کا بھی ثواب، چھونے کا بھی ثواب، اور اب وہ جب اگر اس صورت میں جس صورت میں یہ چھونے کا بھی ثواب ہے تو یہ اس صورت میں ہے کہ یہ واقعی وہ قرآن کے کریم کی وہ ہیں جہاں پر بے وضو بھی نہیں چھوا جا سکے گا، بالکل ایسا ہی، اور ایسی صورت میں یہ جو تینوں ثواب ہے وہ بھی پا سکیں گے۔ اب چونکہ ایک آسانی ہے، سہولت ہے، یہی گیزٹ جو بھی گیزٹ ہوتے ہیں ہمارے ڈیجیٹل، ان میں یہ قرآن کریم کی صورت ہوتی ہے، تو اللہ کرے کہ پڑھنے کی توفیق بھی ملتی رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی سوال چلائیے۔ بعض لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ مرید ہو جائیں، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ جب تک ہمارے والدین زندہ ہیں ہمیں یہی کافی ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد بھی اگر کہا جائے انہیں کہ مرید ہو جائیں، وہ آگے سے یہی کہتے ہیں کہ ان کا ہاتھ ہمارے اوپر ہے، تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ آمین بھائی۔ دیکھیں والدین کے تعلق سے تو والدین کی شفقت، والدین کی محبت، والدین کا ادب، والدین کا احترام، والدین کی رہنمائیاں یقیناً یہ ایک اپنی جگہ پر ہیں، جہاں جہاں ہیں وہاں پر ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر ہر جگہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن جو پیر ہوتے ہیں، پیر یا مرشد، شیخ، یہ ہوتے ہی جامع شرائط ہیں، یہ فارسی کے معلن نہیں ہوتے، اگر فارسی کے معلن ہو تو پیر نہیں بن سکتے، عالم ہوتے ہیں، اگر عالم نہ ہو تو پیر نہیں بن سکتے، یہ ان کا جو سلسلہ ہے، جو بیعت ہے وہ بالکل تسلسل کے ساتھ وداؤٹ اینی ڈسکنیکٹ وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، تو وہ ایک یہ بھی ایک ان کی شرط میں ہے۔ پھر صحیح العقیدہ سنی ہونا بھی ایک اس کی شرط ہے۔ تو یہ جو 4 شرائط ایک پیر و مرشد کے اندر ہیں، وہ چاروں شرائط والدین کے اندر اس جو رہنمائی طریقت جو فیضان ہیں اس کے حساب سے تو آپ نہیں کہہ سکتے۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے بڑی پیاری رہنمائی فرمائی ہے کہ باپ جو ہے وہ پدر گل ہے اور پیر جو ہے وہ پدر دل ہے۔ تو یہ جو ایک فرق ہے، اور پھر جو ان سے جو فیضان ملتا ہے، برکتیں ملتی ہیں، نیک لوگوں سے جو تعلق قائم ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں بھی تو ہمارے پیش نظر ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی گئی ہیں بیعت اسلام کے علاوہ۔ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ وہ جو بیعت اسلام کے علاوہ
جو بیعت کی گئی ہیں، الدین النصیحہ جو روایت ہے، جیسے وہ روایت ملتی ہے مسلمانوں کی خیر خواہی کے عنوان پر، اس طرح دیگر اعمال کے عنوان پر جو بیعت کی گئی ہیں، وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک بیعت کی. بیعت رضوان بڑی مشہور ہے، اور اسی بیعت کے سلسلے کو یہ آگے لے کر یہ علماء یہ بھی فرماتے ہیں چلا گیا ہے. تو بیعت کا سلسلہ تو چلا آ رہا ہے. تو والدین کا ادب و احترام، والدین کی جو رحمت و شفقت کا معاملہ ہے وہ اپنی جگہ مسلم، بلکہ والدین کو بھی پیر و مرشد رکھنا چاہیے. بے پیرا تو نہ ماں باپ کو ہونا چاہیے نہ اولاد کو ہونا چاہیے. کیا فرماتے ہیں؟ جی ایسا ہی ہے، اور یہ پہلی دفعہ اس طرح کا سنا ہے کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ پیر اس لیے نہیں بنا رہے کہ ماں باپ ہیں، وہ ماں باپ موجود ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے. اسلاف تو ہمیشہ اسی طرح بیعت کرتے ہوئے آئے ہیں کہ بعض اوقات تو 4 نسلیں جو ہیں وہ ایک ہی پیر صاحب کی مرید ہوتی ہیں. تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور جو آپ نے فرمایا کہ جو نیک اعمال پر بیعت کا سلسلہ ہے تو وہ تو خود قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے. سورہ ممتحنہ میں اللہ پاک نے آخر میں یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، کہ اے نبی آپ کے پاس جب مومن عورتیں ہیں، یعنی جو ایمان والی ہیں، ایمان پہلے ہی لا چکی ہیں، ایمان پہ بیعت ان کی پہلے ہی ہو چکی ہے، اب جب وہ آ رہی ہیں تو آپ ان کی بیعت لیں. پھر آگے وہ اعمال ذکر کیے کہ یہ برائیاں نہیں کریں گی. جب وہ برائیاں نہیں کریں گی تو وہ نیک اعمال ہی ہوں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان اعمال پر بیعت کرنا یہ قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے. اسی طرح جو آپ نے حدیث پاک کی طرف اشارہ کیا کہ جریر بن عبداللہ البجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی، اور انہوں نے کہا کہ میں نے بیعت اس پر کی ہے کہ علی النصح لکل مسلم، کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا. یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت تھی. اسی طرح حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک بھی بخاری شریف میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب صحابہ موجود تھے تو فرمایا کہ بیعت کرو. تو صحابہ نے کہا ہم نے بیعت تو کر لی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مختلف نیک اعمال پر دوبارہ ان کی بیعت لی، یعنی اسلام پر بیعت پہلے ہو چکی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، اب دوبارہ جو بیعت تھی وہ نیک اعمال کے اوپر تھی. تو وہی سلسلہ پھر آگے چلتا ہوا آیا ہے کہ مختلف صحابہ اکرام علیہم رضوان سے پھر آگے تابعین تبع تابعین ان کے ہاتھ پر نیک اعمال کرنے اور برائیوں سے بچنے پر بیعت کی جاتی ہے کہ ہم جو اللہ پاک نے اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس پر مستقیم رہیں گے. ہمارے شیخ کی برکات ہمارے اس کے اندر شامل رہیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. جی میرا یہ سوال ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے جو پرائیویٹ کام کرتا ہے اور پارٹ ٹائم میں بھی اس کا ہے سلسلہ، اور وہ اس کی کوئی افیکٹ جو ہے نا وہ اس کے جو صبح سے لے کے شام تک کام کر رہا ہے اس میں افیکٹ آتے ہیں، کالز وغیرہ آ جاتی ہیں، تو اس میں ڈیزائننگ کا کام بھی وہ کرتا ہے اس کے اندر. تو اس میں جو اس کے سی ای او کو جو ہے نا پتہ ہے اس بارے میں کہ بھئی یہ جو کام اس طرح کرتا ہے اور آفس ٹائمنگ میں کرتا ہے، تو ایسا اس کی جو ارننگ آ رہی ہے جو پارٹ ٹائم میں وہ کر رہا ہے تو وہ کیسا ہے اس کے حساب سے؟ یعنی وہ اگر میں سمجھ پایا ہوں مفتی صاحب کہ اس کی پرائیویٹ جاب ہے یا جو بھی جاب ہے جس کا اس کا اجارہ ہے اور جو کام کا جو اجارہ لے رہا ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ شاید وہ اپنا کوئی پرائیویٹ کام بھی ساتھ ساتھ لے کر چل رہا ہوتا ہے جس کی اس کو بھی انکم جاری ہوتی ہے. یہی میں سمجھ پایا ہوں. جی ایسا یہ اجارے کے وقت میں دوسرا اجارہ یا جو ہے وہ کام ہی کر کے دیتے ہیں، پرسنل کام کر کے دیتے ہیں، اور سی او کو پتہ ہوتا ہے. تو سی او کے پتہ ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. سی او خود وہاں پر ایک ملازم ہے، ایک اجیر ہے، کام کرنے والا ہے، وہ خود امپلائی ہے، تو اس کو تو خود اجازت کی ضرورت ہے. تو اس طریقے سے اس کی فقط اجازت یا اس کے دیکھتے رہنے سے یہ نہیں سمجھ لینا کہ اس کی اجازت ہے، اور اگر اس کی اجازت ہو بھی تو اصل مالک کی اجازت کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. اور ویسے بھی اجارہ وقت جو ہے پھر اس میں اتنے وقت کی اسے الگ اس کو معاملہ کرنا پڑے گا کہ یہ میرا وقت اجارے کے اندر شامل نہیں ہے. اب وہ کام کر رہا ہے اس کے اندر اور اصلی مالک جو ہے وہ اس کی اجازت دے دیتا ہے، ٹھیک ہے کہ تم یہ اس وقت کے اندر کام کر لینا، لیکن وہ اجارہ اس کو پورا دیتا ہے. تو پھر وہ اس وقت کے علاوہ کے جو ٹائمنگ ہے اس کا اجارہ اس کو ملے گا. سی او کے پتہ ہونے سے بہرحال اس کے دیکھتے رہنے سے یہ نہیں جائز ہو جائے گا کہ وہ اجارے کے وقت کے اندر کوئی اور کام کرے. بلکہ سی ای او بھی اگر اپنی اتھارٹی کی جو اصل مالک ہے اگر اس کی اجازت کے بغیر صرف نظر کرتا ہے اور اس کو مطلب کہ دیکھی اندیکھی کر دیتا ہے تو ظاہر اس کے لیے بھی الاؤ نہیں ہوگا. حضور ظاہر گناہگار ہوگا اگر وہ اس طرح کرتا ہے. تو
اچھا تو یہ ارشاد فرمائیے کہ مثال کے طور پر ایسا اگر کوئی کر رہا ہے اور وہ اس کو پرمیشن مل جاتی ہے اور وہ اپنے آنر سے بات کر لیتا ہے, سی او آنر تو نہیں ہے لیکن اگر سی او اتھورائزڈ ہے فار ایگزامپل اور آنر نے اس کو اتھورائز کیا ہوا ہے اور وہ جو بھی اس طرح کام کر رہا ہے کہ سر یہ جو 1-1.5 گھنٹہ ہوگا اس 1-1.5 گھنٹے میں یہ کام کر لوں گا, اگر اس کو یہ پرمیشن مل جاتی ہے اور اس دوران کا اجارہ لے یا نہ لے پھر اس کی بھی کوئی انڈرسٹینڈنگ اور باہمی ایک معاہدہ ہو جاتا ہے, اس تعلق سے کیا ایک تو یہ ارشاد فرما دیں, اور دوسرا ہے کہ اگر ایسا ہی کوئی کام کوئی شخص وقف کے ادارے میں کرتا ہے تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ وقف کے ادارے میں تو ظاہر ہے کہ کوئی اجازت دینے والا ہے ہی نہیں, اس کا جو اس کا اجارہ ہو چکا ہے اسی وقت کے اندر وہی کام وہ کرے گا. اب پرائیویٹ ادارہ ہے اور اس میں مالک کی طرف سے آنر کی طرف سے اجازت مل جاتی ہے تو پھر اس میں تفصیل موجود ہے کہ اس کا مقاطعہ کرنا ہوتا ہے, اتنے وقت کو یعنی مائنس کرنا ہوتا ہے کہ اب یہ وقت جاری کے اندر شامل نہیں ہے, مالک کی اجازت سے اتنا وقت وہ خارج ہو جاتا ہے. اصول یہ ہونا چاہیے کہ اتنے وقت کی وہ مالک کی طرف سے کٹوتی ہو, لیکن اگر مالک اپنی مرضی سے اس کو اتنی رقم دے رہا ہے تو پھر اس کا لینا ٹھیک ہو جائے گا اور اس کا یہ اجارہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا وہ اس میں انہوں نے 1-1.5 گھنٹے کا طے ہوا, تو 1-1.5 گھنٹے جو مالک نے 1 یا 1.5 جو بھی طے ہوگا مالک سے 1-1.5 یعنی لم شم ہوا نا یہ, ہاں یعنی وہ طے کرنا پڑے گا کہ کتنا وقت 1 یا 1.5 کتنا, مطلب وقت فکسنگ بھی ہونی چاہیے ورنہ پھر وہ لڑائی کی صورت یہاں موجود ہے. لیکن عمومی طور پر یہ چیزیں جو ہو رہی ہوتی ہیں ایسے اداروں کے اندر ہوتی ہیں کہ جہاں توجہ نہیں ہوتی اور پھر اس کے بعد وہ عام طور پر جو اب تک عمومی طور پہ ہوتا ہوا آیا ہے وہ ہو رہا ہی فراڈ کے طور پہ ہو رہا ہوتا ہے, اور بعد میں یہ باتیں کھلتی ہیں کہ اس وقت میں اس نے یہ کام کر رہا تھا, پرائیویٹ کام کر رہا تھا, جس کی وجہ سے بعض اوقات ٹھیک ٹھاک جھگڑے ہوتے ہیں اور مسائل بہت زیادہ کھڑے ہوتے ہیں. ہاں بہت زیادہ کوئی ٹیلنٹڈ بندہ ہوتا ہے, باصلاحیت ہوتا ہے تو اس کی مانگ اتنی ہوتی ہے, ڈیمانڈ اتنی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے بعض اوقات جو مالک ہوتا ہے وہ اس کو اجازت دے دیتا ہے, ورنہ عمومی طور پر ہوتا یہی ہے کہ یہ فراڈ کر رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ 1447 ہجری ربیع الاول شریف کی 12ویں تاریخ کو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سونے مونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500 سالہ جشن ولادت منایا جا رہا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی اس خوشی میں اس ربیع الاول شریف سے لے کر آنے والے ربیع الاول شریف تک 1500 مساجد بنائے گی اور مسجد کا نام رکھیں گے فیضان میلاد انشاءاللہ. یا اللہ پاک جو عاشقان میلاد اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں, چندہ دیں, بھاگ دوڑ کریں, پلاٹ دیں, سیمنٹ سریا دیں, اے اللہ پاک ان سب کو ہم جن کا میلاد مناتے ہیں اس پیارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرنا, ان کو ان کے ماں باپ اور بال بچوں سمیت جنت الفردوس میں میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب کرنا. دنیا میں جب تک رہیں صرف اپنے در کا محتاج رکھنا, کسی غیر کا محتاج نہ کرنا, اور ان کے روزی روزگار میں بھی خیر و برکت دے, مہلک بیماریوں سے بھی حفاظت کر. سرکار کی آمد مرحبا, منٹھار کی آمد مرحبا, مختار کی آمد مرحبا, شاہ ابرار کی آمد مرحبا, آقا عطار کی آمد مرحبا. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے, جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے, تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, پکارو یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, پر نور کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا,
की आमद मरहबा, अच्छे की आमद मरहबा, सच्चे की आमद मरहबा, अव्वल की आमद मरहबा, आखिर की आमद मरहबा, बातिन की आमद मरहबा, ज़ाहिर की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, पुरनूर की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, आका की विलादत मरहबा, मौला की विलादत मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। माशाअल्लाह। हुजूर इरशाद फरमाइए ये ऐलान कैसे हुआ, कब हुआ और अब क्या फरमान आप फरमाते हैं? आज असर के बाद कराची के जामियातुल मदीना के नाज़िमीन तशरीफ़ लाए थे, तो रमज़ान हाल में हम जमा हुए थे, तो वहीं ये ऐलान की सूरत बनी। ये 1500 साल जश्न विलादत का तज़किरा हुआ तो पर वो मस्जिद की भी सूरत बन गई ऐलान की। मस्जिद फैज़ान मीलाद, अब 1500 का फिगर है, देख लें आप, बात बड़ी सी है। अब ये क्या, आशिकान रसूल जो दुनिया भर में मुझे सुन रहे हैं, आप थोड़ा अपने जेब में हाथ डालें, तिजोरी में हाथ डालें, बैंक बैलेंस चेक करें, अपना कारोबार पर नज़र डालें, तो कुछ करें तरकीब। जो मस्जिद बनाता है उसको, उसके लिए अल्लाह पाक जन्नत में घर बनाता है। अच्छा, फिर ये कि पूरी मस्जिद बनाए तो ही घर बने, ये भी नहीं है। जो इसमें हिस्सा ले उसके लिए भी यही फजीलत है। जितना भी इखलास ज़्यादा होगा तो उतना उसको ज़्यादा अजर मिलेगा। तो सब हिम्मत करें कि आपको फ़िज़ान मिलाद मस्जिद बनानी है इंशाअल्लाह करीम। हर शहर में, हर गांव में, शहर में तो कई बन सकती हैं मस्जिद मिलाद, है सदका जारिया। मस्जिद बनाएंगे तो अपनी अम्मी के इसाले सवाब के लिए, अब्बू के इसाले सवाब के लिए, आका की प्यारी उम्मत के इसाले सवाब के लिए भी बनाई जा सकती, खुद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसाले सवाब के लिए, गौस पाक के इसाले सवाब के लिए। तो पैगामात अगर आप दें तो मीठा मदीना कि मस्जिद बनानी है, हर इलाके में बने मस्जिद, अल्लाह करे हर गली में मस्जिद बने। काश अब ये उसमें कुछ गवर्नमेंट के भी मसाइल होते हैं कि एक मस्जिद में कितना फासला हो, और ये फिर वो अपनी सूरत अलग है। तो अपनी मस्जिद खुद्दामुल मसाजिद जो है ना, अपनी मजलिस बनी हुई है, तो उसके साथ आप तरकीब बना कर, तो इनको पता होता है कहाँ बनानी कहाँ नहीं बनानी। जंगलों में भी नहीं बनाई जा सकती कि जहाँ कोई नमाज पढ़ने वाला ही नहीं है। तो अगर ऐसी वीरान जगह पर किसी ने मस्जिद बनाई तो वो मस्जिद है ही नहीं, नियत वहाँ मस्जिद की नियत काउंट ही नहीं होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये भी हो सकता है कि प्लाट भी काफ़ी हैं खुद्दामुल मसाजिद के पास, तो वो आपको प्लाट पेश करेंगे, इस पे बना दो, तो आपका प्लाट का भी खर्चा बच सकता है। तो यूँ मतलब मिलजुल कर सब तरकीब बनाए तो इंशाअल्लाह बन जाएगी। 100 इस्लामी भाई भले आपस में मिल जाएं, थोड़ा थोड़ा निकालें और मस्जिद खड़ी कर दें सबके लिए इंशाअल्लाह। सदका जारिया, सबको अल्लाह जन्नत में घर अता फरमाएगा। अभी साउथ अफ्रीका से माशाल्लाह मोज़म्बिक में हमारे अतर भाई मौजूद हैं, नज़र आ रहा है, तो वो भी हैं। और इस वक्त लाहौर में बहुत बड़ा इज्तिमा इस वक्त हाजी याफुर लेकर बैठे हैं, ये भी हैं। और दुनिया भर में जहाँ जहाँ इस वक्त हैं, इस वक्त अमेरिका शुगर शायद अल्लाह का या जो भी है, वहाँ हमारे हाफिज़ सगीर साहब जो हमारे USA मुशावरत के निगरान हैं, उनको भी देखा गया। तो ये जो भी अमेरिका में, UK में, हर जगह पर, और पाकिस्तान में हाजी शाहिद मौजूद। अभी 112 मसाजिद कह रहे हैं कि कराची मुशावरत के निगरान कह रहे हैं कि इंशाल्लाह हम 112 मसाजिद का ये ज़हन बना रहे हैं कि इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। सुभान अल्लाह। तो ये मोज़म्बिक वाले भी अभी देखे हिलजुल तो कर रहे हैं। तो ये दुनिया भर में अगर हम थोड़ा सा गौर करेंगे तो बहुत ज़्यादा मसाजिद की ज़रूरत तो दुनिया भर में है ही, ऐसा तो है नहीं कि ज़रूरत नहीं है। कई इलाके ऐसे होते हैं जहाँ मस्जिद नहीं होती, मतलब अच्छा कहीं हुजूर ऐसा होता है कि मस्जिद बनाने की इजाज़त नहीं होती, वहाँ जाए नमाज़ें वगैरह भी बन जाती हैं, तो वो भी हम फैज़ान मिलाद के नाम पर ही बना लें। बिल्कुल बिल्कुल। कई शहर ऐसे मिलेंगे जहाँ मस्जिद होती ही नहीं है। बाहर मुल्कों में लोग नमाज़ों के लिए बेचारे कहाँ जाएँ, घरों में पढ़ते हैं कुछ, मतलब फिर नहीं पढ़ते, वुज़ू की सहूलतें नहीं, तो इसलिए वो
مسجد ہوگی تو نماز پڑھنے کو دل کرے گا. مسجد ہو سہولت والی مسجد ہو کہ جہاں جائے تو اطمینان کے ساتھ فراغت حاصل کرے, استنجا کرے, وضو خانہ بھی اچھا ہو, جو مطلب من کو بھائے, ایسا ماحول ہو مسجد کا کہ لوگ مطلب اطمینان سے نماز پڑھ سکیں. 115 کا اعلان یافور بھائی لاہور کا کر رہے ہیں اور 115 کا اعلان یافور بھائی کے پی, دونوں یافور بھائی دیکھ رہے ہیں ایز اے رکن شورا, تو دونوں کا اعلان 115 کا. سبحان اللہ, مرحبا. کراچی کا بارش کا پہلا قطرہ ہو گیا. وہی 115 کراچی پہلے اعلان انہوں نے 112 کے دیے تھے, وہ 3 بڑھا کے 115. میرے بھی ذہن میں 115 آیا تھا کہ وہ 1500 سالہ جشن میلاد النبی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم, 1500 سالہ جشن ولادت. ماشاء اللہ. کراچی انشاءاللہ الکریم 119 انشاءاللہ. 115 + 4. کیا بات ہے. 19 جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حروف 19 ہیں, تو یہ 19 کی نسبت یوں ہے. رکن شورا حاجی علی صاحب کا پیغام آیا کہ اندرون سندھ کے ہر بڑے شہر میں ہم انشاءاللہ الکریم بنائیں گے, اور بنگلہ دیش میں 12 مساجد بنے گی انشاءاللہ الکریم. انشاءاللہ. بنگلہ دیش پورے میں 12 کم ہے نہیں تو 12 تو اتنا بڑا ملک ہے, اور ڈھاکہ میں خالی 12 اعلان نہیں کرتے نا شہر. ہاں بھائی بنگلہ دیش کو تو میں فقراء المدینہ بولتا ہوں کہ بڑے عاشق ہوتے ہیں مدینے کے, تو وہاں بھی ایسا نہیں ہے کہ سارے غریب ہیں. 60 سے زیادہ کھاتے پیتے لوگوں کی ایک تعداد ہے. اپروچ ہونی چاہیے آپ کی. تو بنگلہ دیش کے ڈسٹرکٹ مجھے یاد پڑتا ہے 60 سے زیادہ ہیں جی. تو ایک ڈسٹرکٹ میں اگر 12 بنے تب بھی پورا ہو جائے گا. اتنا بڑے ڈسٹرکٹ ہیں بنگلہ دیش کے. بنا بس یہ تھوڑا ہوتے خرچہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, لیکن ان تک پہنچنا ہو ایک کام ہے. اب دیکھیں دعوت اسلامی اب تو کھلی کتاب ہے, ایسا تو ہے نہیں کہ آپ کو کوئی باقاعدہ تعارف کروانا پڑا. نام تو سنا ہوتا ہے لوگوں نے عام طور پہ دعوت اسلامی کا. 1500 سالہ جشن ولادت کی خوشی میں فیضان میلاد مسجد اب بنا رہے ہیں, اور جس میلاد والے آقا کی ولادت کی خوشی میں منا رہے ہیں, انشاءاللہ وہاں سے کیوں کرم نوازی نہیں ہوگی, کہ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. تو نیتوں پہ نیت آ رہی ہے حضور انشاءاللہ. رکن شورا حاجی اظہر صاحب کا ہے کہ گجرانوالا اور گجرات میں 41 فیضان میلاد مساجد انشاءاللہ الکریم. ماشاء اللہ. یو کے میں خالد بھائی کا میسج آیا ہے یو کے سے 26 انشاءاللہ الکریم. امیر المومنین مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے مسجد اس لیے بنائی تاکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر یعنی اس کی یاد کی جائے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. حوالہ ابن ماجہ حدیث نمبر 735. اقیم الصلاۃ لذکری, میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. یہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں جماعت سے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں 7 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب بندے کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے. ان میں سے ایک مسجد تعمیر کرنا ہے. شعب الایمان جلد 3 صفحہ نمبر 248 حدیث نمبر 3449. بنگلہ دیش والوں سے آپ نے بات کی تو ابھی میسیج آیا کہ مجھے اندازہ تھا 60 سے اوپر 64 ڈسٹرکٹ ہیں بنگلہ دیش کے. 64 ڈسٹرکٹ ہیں, تو ہر ڈسٹرکٹ میں 2 مسجدوں کی انہوں نے نیت کی ہے. تو یوں 64 into 2 ہیں 128 ہو جائیں گے. ماشاءاللہ, اللہ کرے ہو جائیں. آمین. یہ دعا کریں جہاں جہاں نیتیں ہو. دیکھیں یہ آنے والے جو ابھی 1447 ہے, 1448 جو 12 ربیع الاول کی انشاءاللہ جو ہوگا وہ اللہ نے چاہ تو 1600 سالہ 1501 جو سالہ جشن ولادت ہوگا. اس میں اللہ کرے کہ ہم یہ اعلان کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ یہ سارے 1500 کے آس پاس جو مساجد کی جو ہم نے جو صورت بنانے کی کوشش کی ہے
وہ کس کس حد تک ہم اس کو پورا کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ 1550 1500 نہ آئندہ جو اب جو ربیع الاول شریف آ رہا نا، تو آئندہ جو جشن ولادت ہم منائیں گے نا، تو وہ 1500 سالہ جشن ولادت، یعنی اس کو 1500 سالواں نہیں 1500 سالہ، یعنی میں سمجھانے کے لیے کہ 1500 سالہ یعنی ولادت شریفہ کو 1500 سال پورے ہو جائیں گے. تو یوں مطلب یہ تو انشاءاللہ مطلب یہ کہ ابھی تو ربیع الاول شریف کو دیر ہے، تو ابھی سے ایکٹیو ہو جائیں انشاءاللہ. اور ہو سکتا ہے کہ ہم 12 ربیع الاول شریف کے عظیم الشان اجتماعی میلاد میں کچھ اعلان کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. اتنی مسجدیں ان کی بنیادیں رکھ دی گئیں. ساؤتھ افریقہ 12 اور موزمبیق 6 مساجد کا اعلان آیا ہے. ماشاءاللہ. پنجاب حاجی ساؤتھ اسلم افریقہ میں صرف 12؟ جی ساؤتھ افریقہ میں صرف 12 کا اعلان آیا ہے. یا دنیا مال کمانے کے لیے وہاں پہنچتی ہے جی نا، وہ تو بولتے ہیں وہاں کی زمین سونا اگلتی ہے. اطہر بھائی سن رہے ہیں؟ ہاں کوئی سونا سمیٹنے والا چاہیے تو مسجدیں ہی مسجدیں. وہ ضرورت بھی ہے. رکن شورا حاجی اسلم صاحب پنجاب 163 فیضان میلاد مساجد. ماشاءاللہ. تو کوشش کریں ہمارے انٹرنیشنل افیئرس کی مجلس، پاکستان مشاورت، عالمی مجلس مشاورت، سارے مل کر اللہ پاک کوشش کرے، ہم سب مل کر کوشش کریں گے تو ایک سال میں اللہ پاک نے چاہا تو 1500 کا ہدف ہم پورا کرنے کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ پاک اللہ ہماری مدد کرے. آپ دعا کریں مددگار پیدا فرمائے. آمین آمین. جو بھی اعلان اسلامی بھائیوں نے کیا، ظاہر ہے کہ ابھی تو ان کے بعد 1 روپیہ بھی سمجھو کہ نہیں ہے. یہ اپنے اسلامی بھائیوں پر اور جو لوگ مطلب ہے مخیر حضرات جن کو کہتے ہیں، جو مطلب ہے کہ دینے والے جو پارٹیز ہوتی ہیں، یہ سب ان پر ان کی ظاہر ہے کہ سب کو تعاون کرنے سے بنے گی، ورنہ تو ایک اینٹ بھی نہیں بنے گی. مسجدیں بنانی ہے، یہ آپ سب تعاون کریں گے انشاءاللہ، مل جل کر مسجد کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم. رکن شورا حاجی بغداد عطاری، انہوں نے گلگت بلتستان کا ذکر کیا کہ وہاں بھی 15 مساجد بنائیں گے. کہاں پر؟ گلگت بلتستان. انشاءاللہ 15 انشاءاللہ. انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جواب دیجئے. لبیک لبیک. بارگاہ رسالت کے نعت گو شعراء میں سے کسی ایک صحابی کا نام بتائیے. پر نور ہے اور جاں فضا مدنی مذاکرہ عطار کی. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ذرا زور سے بولیں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. عطار کی علمی ضیا یہ رباعی مکمل کیجئے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. بہت مشکل، نعت خوانوں کو بھی شاید یاد نہیں ہو سب. اچھا تو ہاتھ اٹھا رہے ہیں. ساتھ میں آپ چاہیں تو یہ بھی بتا دیں ہے کس کی ہے، کس شاعر مبارک کا نام. صحابی رسول سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شعر ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. جواب درست ہے. ماشاءاللہ. یہ نعت خوان ہوں گے ویسے. ماشاءاللہ بارک اللہ. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کس صحابی نے اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت اشعار کی صورت میں بیان کی؟
نٹ ہو گیا, کوئی ہاتھ نہیں اٹھا رہا. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آپ کو پتا ہے یا ویسے ہی کہ انہی کا تذکرہ ہو رہا ہے تو یہ ہوں گے؟ چلو مان رکھ لیتا ہوں آپ کا جواب درست ہے. یہ اس کا حوالہ ہے المستدرک علی الصحیحین الحدیث حدیث نمبر 4469. قبالہ بخشش کن کا نعتیہ دیوان ہے؟ ذرا سوچ سمجھ کے دینا. ویسے فیضان حسان کا اعلان تو ہے آج, اب یہ دیکھنا یہ کس کا دیوان ہے, کس کی. یہ دیوان کہتے ہیں کلاموں کا مجموعہ جو ہوتا ہے, جو شعراء کا کلام جس میں ہوتا ہے, ایک شاعر کا کلام. کبیر رضا اتاری لاہور سے حاضر ہوا ہوں پی ایچ ڈی فورم کے تحت. یہ کلام قبالہ بخشش حضرت مولانا جمیل الرحمن قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے. جواب درست ہے. قرآن و سنت کا یہ شعر کس نعتیہ دیوان کا ہے؟ سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے, شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. ہدایت بخشش میں. جواب درست نہیں ہے. ذوق نعت. جواب درست ہے. حق بے بہا مدنی مذاکرہ اتار کی. آپ ذرا غور سے سنیے گا اور جواب دیجیے گا. قصیدہ بردہ شریف جو عربی میں کس کا کلام ہے؟ فیضان حسان جاری رہے گا. حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. زور سے ذرا. حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام ہے. جواب درست ہے. مدنی مذاکرہ. اچھا اب ایک اور, قصیدہ نور کس کا کلام ہے؟ اللہ اکبر. قصیدہ بردہ ہوگی, اب قصیدہ نور وہ آگے کیا آتا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان. زور سے ذرا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ. رحمت اللہ علیہ. جواب درست ہے. سالک, سالک کس مشہور عالم و شاعر کا تخلص ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جواب درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمانے آج کا وظیفہ, ہائی بلڈ پریشر کے مریض روزانہ ہر نماز کے بعد کپڑے کے اوپر سے ناف پر ہاتھ رکھ کر 66 مرتبہ 66 ٹائمز پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول آخر ایک بار درود پاک. اللہ کریم کی رحمت سے صحت ملے گی, مدت تا حصول شفا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی یہ وظیفہ جو آپ نے سماعت کیا یہ امیر السنت دامت برکاتہ العالیہ کے آفیشیل فیس بک پیج, انسٹاگرام اکاؤنٹ اور واٹس ایپ چینل پر اپلوڈ کر دیا گیا ہے, وہاں سے بھی آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں.
ناظرین ہم حاضر ہیں اس وقت کراچی کے اس علاقے میں جو رئیس گوٹ کے بھی قریب ہے، اور یہاں پر ہمارے عابد اتاری بھائی جو ہے وہ پچھلے دنوں ایک حادثے میں شہید ہو گئے، گھر میں گیس بھر گئی تھی اور وہ بھی شہید ہوئے، ان کی زوجہ بھی، ان کے بچے بھی، ان کی ساس بھی، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے۔ گھر کا آپ حال دیکھ سکتے ہیں کہ گھر کس قدر ڈیمیج ہوا ہے، یہاں تک کہ گھر کے بیم جو ہے وہ بھی اکھڑ گئے، دیواریں ٹوٹ کے باہر آ گئی ہیں، دروازے باہر آ گئے، اس قدر شدید یہ دھماکہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مرحوم کو غریق رحمت کرے۔ اہل بیت سے بڑی محبت کرتے تھے، بچوں کے نام حسن اور حسین رکھے، ایک بچی کا نام زینب رکھا، ایک کا ام ایمن رکھا۔ ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور اے سی کی گیس وغیرہ جو لیک ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ مجھے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اے سی میں گیس کون سی ہے، تو وہی گیس لگائیں جو دنیا بھر میں یوز کی جاتی ہے۔ تو اس میں جو احتیاط کے کوئی پہلو ہوں تو وہ ہمیں بیان کر دیں، ساتھ ہی اس فیملی کے لیے دعا بھی کر دیں۔ یہ حادثہ 6 محرم شریف 1447 ہجری، اسی محرم میں 6 محرم کو یہ حادثہ ہوا۔ اے سی کا جو گیس کا سلنڈر ہے وہ پھٹ گیا اور سارے ہاسپٹل داخل ہوئے جو زخمی ہوئے، تو ان میں سے بتدریج 13 تک وہ انتقال کرتے رہے، تو 6 افراد جو تھے وہ انتقال کر گئے۔ 13ویں تاریخ کو ایک انتقال کیے۔ اب وہ زخمی کتنے وہ پتہ نہیں مجھے۔ اب جو گھر کے جو مین تھے بیچارے فرد، محمد عابد بن حاجی شبیر، عمر صرف 36 سال، اور ان کے بچوں کی امی بھی اس میں شہید ہوئی، عابد بھائی بھی شہید ہوئے۔ ان کا نام تھا بنت اقبال، اور بچوں کی نانی جان یہ بھی اس میں شہید ہوئی، اور بیٹے حسن و حسین دونوں بچوں کی 6 سال عمر تھی، بیٹی ایمن 9 سال قریباً، بیٹی زینب قریباً 3 ماہ۔ تو یہ 7 افراد جو تھے اس میں کام آئے۔ تو میں اب جو مطلب ان کے لواحقین ہیں، رؤوف انور خان جو عابد مرحوم کے ماموں جان ہیں، اور دانش شبیر اتاری یہ عابد مرحوم کے بڑے بھائی، ان کی اس نے تعزیت کرتا ہوں۔ مرحوم کی عابد مرحوم کی امی جان بھی مطلب انہیں حیات ہیں، صدمے میں ہیں اور بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو بھی شفا دے۔ میں ان سے بھی اور سبھی سے تعزیت کرتا ہوں، سوگواروں سے، اور جو دنیا سے رخصت ہوئے اللہ کریم ان کو غریق رحمت فرمائے اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب کرے۔ ہے واقعی یعنی کہ ایک سانحہ ہے، چھوٹا صدمہ نہیں ہے، اور واقعی اس علاقے میں تو کوہرام مچ گیا ہوگا۔ وہ اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرمائے اور غریق رحمت کرے، سب کو بے حساب بخشے، اور ان کے جو بھی سوگوار ہیں ان کو اللہ پاک صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے، اور جو ان کی امی ہیں عابد بھائی کی، اللہ کریم ان کو شفا کلی عطا فرمائے، ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور ہم سبھی کی اللہ پاک مغفرت کرے، ساری امت کی مغفرت فرمائے۔ تو اس سے ہمیں بھی مطلب یعنی کہ ذرا کہ عبرت کے مدنی پھول تو چننے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو کس طرح ہو گیا۔ جن کے گھروں میں اے سی ہیں وہ اپنے مطلب جو سلنڈر ہے وہ پھر گیس بھرواتے ہیں، وہ اس میں جو بھی اس طرح کے کام ہوتے ہیں نا، ان میں اچھی کمپنی کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک مشہور بات ہے کہ مہنگا روے ایک بار، سستا روے بار بار۔ تو بعض اوقات دیکھیں سستے کے شوق میں، پیسے بچانے کے جذبے میں بھی مطلب یہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ اب یہ وجہ کیا ہے اس حادثے کی مجھے کچھ نہیں پتا، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ یہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو گیس کے سلنڈر کھانا پکانے کے لیے لگاتے ہیں، اب ہمارے یہاں گیس کی کراچی میں تو خاص کر آزمائش ہے، جو سوئی گیس ہوتی ہے، تو اس کی جگہ پہ اب سلنڈر آ رہے ہیں۔ اس میں بھی کئی کمپنیاں ہیں، اچھی کمپنی کا ذرا مہنگا ہوتا ہے،
تو لوگ یہ سستی کمپنیوں کے لے رہے ہیں, یہ بھی پھٹ رہے ہیں, اس کے بھی کیس ہوتے جا رہے ہیں. تو اپنی جانوں کی حفاظت کریں اور دوسروں پر بھی رحم کریں, تھوڑے پیسے زیادہ نکالیں اور اچھا اور گارنٹیڈ کمپنی جو ہو, اچھی کمپنی ہو, معلومات ہو جاتی ہے اس کی. پیسوں بولے پیسہ نہیں نکالتے, تو اس میں بھی لوگ بیچارے مبتلا ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی سرنالہ کہ میں جیسے باہر ملکوں کا بھی وہاں تو ہوتے ہی سلنڈر, سوئی گیس نہیں ہے. مجھے یاد نہیں کبھی, جیسے میں تو برسوں سے جاتا ہوں نا, کبھی یاد نہیں پڑتا کہ وہاں کوئی سلنڈر پھٹنے کا بھی کیس ہوا ہو گھر میں کسی, مجھے یاد نہیں ہے. کمپنی مضبوط, گورنمنٹ کا بالکل یعنی کہ مضبوط ہاتھ کہ جانوں سے ہم نہیں کھیلنے دیں گے. لیکن بس اب آگے آپ سمجھ جائیے. تو اس لیے اپنے طور پر ہی سیلف سروس, اپنا اچھا مطلب تھوڑا پیسہ خرچ کر کے اچھی اور پائیدار چیز آپ لیا کریں. اللہ پاک حفاظت کرنے والا ہے, وہی بچائے گا. اب تدبیر تو کرنی چاہیے. جب تقدیر غالب آتی ہے تو تدبیر جو ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے, وہ الگ صورت ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اور ان کی اور ہم سب کی اللہ پاک مغفرت کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آنے والا ہفتہ مدنی مذاکرہ یہ انشاءاللہ یاد رمضان کے عنوان پر بھی ہے. اس پہ اس خصوصیت کے ساتھ جو ہمارے معتکف اسلامی بھائی ہوئے ہیں پچھلے سال بھی, جو رمضان مبارک گزرا اس سے پہلے, انہیں خاص طور پر آپ نے دعوت دینی ہے اور انہیں بھی لانا ہے. اور جو اگر معتکفین سن رہے ہیں وہ بھی آ جائیں. جو معتکفین کے جو ہمارے حلقوں کے جو نگران ہوتے تھے, ان کے پاس تقریباً سب کے کانٹیکٹ نمبر بھی ہوتے تھے, نگران ذمہ دار, سب کوشش کریں کہ ہمارے معتکفین کو انشاءاللہ اس یاد رمضان کے جو مدنی مذاکرہ, ہفتہ وار مدنی مذاکرہ جو ہوتا ہے, لیکن اس میں خصوصیت ہوگی یاد رمضان کے عنوان پر انشاءاللہ. اچھا, یہ واقعہ جو ہوا یہ رئیس گوٹ کراچی کا واقعہ ہے جی. تو وہاں کے کچھ اسلامی بھائی جمع ہوئے کہ نہیں, خاندان والے اور سوگوار, مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ جمع کرنے کی بھی ترکیب ہے. بتایا جا رہا ہے کہ گھر پر اجتماعی طور پر جمع ہیں لیکن انٹرنیٹ کی وجہ سے شامل نہیں ہو پا رہے ہیں, ہم سے کانٹیکٹ میں نہیں. جی جی. تو اگر وہ سن رہے ہیں تو اللہ پاک آپ کو توفیق دے. تو ایصال ثواب کے لیے ایک تو یہ کہ ابھی اعلان ہوا ہے فیضان میلاد مسجد کا, تو ان ساتھ جو بھی دنیا سے گئے ان سب کے ایصال ثواب کے لیے کچھ خاندان والے بھی مل کر, اور جو بھی مطلب یعنی سوگوار ہیں یا اہل محلہ ہیں, تو یہ سب مل کر کم از کم ایک مسجد فیضان میلاد ان سات کے ایصال ثواب کے لیے آپ ضرور بنانے کی نیت کریں. آپ نیت کریں, کوشش کریں, تو انشاءاللہ ایک منزل آسان ہو جائے گی. السعی منی والاتمام من اللہ, کوشش میری طرف سے ہوگی اور تکمیل اللہ پاک کی طرف سے ہوگی, کمپلیٹ اس کی طرف سے ہوگا. تو انشاءاللہ یہ کوشش کریں. دوسرا مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے وہ سنت سیکھنے سکھانے کے قافلے میں سفر کی بھی کوئی ترکیب فرمائیں, یا ممکن ہو تو ذمہ داران بھی اگر شامل ہیں ہوں گے تو صحیح, تو وہ مطلب کوئی پیغامات بھیجیں ہم کو کہ کتنے قافلے اور کب سفر کروا رہے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے. 3 دن کے قافلے ہی سی, 12 ماہ کے ہوں, 12 دن کے ہوں, تو 3 دن کے کم از کم یہ قافلے سفر کروائیں ایصال ثواب کے لیے. اور ارلی مناسب ہے کہ وہ مطلب ہے نا آج نقد کل ادھار, پھر وہ نفس جو ہے نا وہ آدمی کو الجھا دیتا ہے, اب بھول بھلیاں میں چلا جاتا ہے. تو جتنا ہو سکے اسی ماہ محرم شریف میں یہ قافلے آپ سفر کروا لیں اور خوشخبریاں بھیجیں اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو. جی کتنے صاحبہ تیار ہیں؟ جی کل وہیں پر حاضری ہوئی تھی, چند ایک اسلامی بھائی ہم تعزیت کے لیے گئے تھے, تو وہاں ان کے بھائی وغیرہ سب موجود تھے, اور تو انہوں نے نیت کی تھی کہ اسی مہینے کی 25 تاریخ کو انشاءاللہ یہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے. اور یہ جو گھر دکھایا جا رہا تھا تو انہوں نے یہ نیت کی تھی کہ یہ اس کو ہم مدرسہ وغیرہ بنا دیں گے انشاءاللہ. آپ پھر عرض کیا کہ شرعی رہنمائی وغیرہ لے کر یہاں پر اس کو مدرسہ بنا دیں گے. سبحان اللہ, اللہ ان ساتوں کو غریق رحمت فرمائے, بے حساب بخشے. جو کچھ میرے پاس ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں اللہ پاک اپنی رحمت سے قبول کر کے اپنے محبوب کو عطا فرمائے,
اور محبوب کے صدقے میں ان سب ساتوں کو بھی عطا فرمائے، ساری امت کو عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی، مسائل سنے، انہی سے تیار کیے جاتے ہیں، اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرعہ اندازی کے بعد بطور انعام 1 سال تک کلٹ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے۔ آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، قتل ناحق میں کتنی حق تلفیاں ہوتی ہیں؟ صرف تعداد بتائیے۔ سوال نمبر 2، اس سال کتنے 100 سالہ جشن ولادت ہوگا؟ سوال نمبر 3، کس صحابی رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ہاتھ پر ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی تھی؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہر ہفتے ہمیں رسالہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس ہفتے کا رسالہ کون سا ہے، اور سنتے ہیں اس حوالے سے دعائے جانشین امیر اہل سنت۔ مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کراچی کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے۔ آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعائیں خلیفہ امیر اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ یا اللہ کریم، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت کے بڑے بھائی پڑھ یا سن لے، اسے اور اس کے سارے خاندان کو نیک نمازی اور سچا عاشق رسول بنا، اور اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے خاندان امیر اہل سنت، بڑے بھائی کی شادی، افسوسناک خبر، قریبی دوست کے تاثرات اور بہت کچھ۔ اردو زبان میں 21 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 24 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، ہندی، سندھی، پشتو، بنگلہ اور رومن اردو شامل ہیں۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مرحومین کے اصالے ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے، یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113928 پر رابطہ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ شان حسنین کریمین رضی اللہ عنہما ماہ عاشورہ کے فضائل، جسے دنیا بھر میں پڑھنے اور سننے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہفتہ وار رسالہ پڑھنے اور سننے والوں کی کارکردگی۔ رسالہ شان حسنین کریمین رضی اللہ عنہما ماہ عاشورہ کے فضائل۔ دنیا بھر میں اسلامی بھائی 11,85,090 1,185,090۔ دنیا بھر میں اسلامی بہنیں 8,85,694 885,694۔ مجموعی کارکردگی 20,70,784 2,70,784۔ یاسین شریف پڑھنے اور سننے والوں کی نیتیں۔ اسلامی بھائیوں کی تعداد 57,683 57,683۔ اسلامی بہنوں کی تعداد 34,953 34,953۔ ٹوٹل تعداد 92,636 92,636۔ محرم شریف 1447 میں ملنے والی نفلی روزوں کی نیتیں۔ کل روزوں کی نیتیں۔ اسلامی بھائیوں کی تعداد 60,634 60,634۔ اسلامی بہنوں کی تعداد 44,949 44,949۔ ٹوٹل تعداد 1,05,583 105,583۔ 6 جولائی 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کے نام۔ سوال نمبر 1، قیامت کو قیامت کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب، کیونکہ اس دن لوگوں کو قبروں سے اٹھایا اور حساب لیا جائے گا۔ سوال نمبر 2، زندگی میں کتنی مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے؟ جواب، 1 مرتبہ۔ سوال نمبر 3، امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا سر مبارک ایک رات اپنے پاس رکھنے کے لیے راہب نے کتنی اشرفیاں دی تھیں؟ جواب، 10
10,000 درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: محمد عثمان اتاری، جامعۃ المدینہ جوہر ٹاؤن لاہور، بنت اسلم اتاریہ ٹنڈو آدم، محمد آصف گھوٹکی، ابو سمعان محمد ارسلان قادری تلا گنگ، بنت محمد انور اتاریہ کوئٹہ، جمیل احمد مرپرخاص، بنت غلام شبیر اتاریہ اسلام آباد۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام جمیل احمد مرپرخاص، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، 3 مرتبہ جس نے پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ورب العرش العظیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک میرے پاس موجود نیکیوں اور جو اپنی نیکیاں مجھے ایصال ثواب کریں ان پر اپنے کرم کے شایان شان اجر عطا فرما۔ یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرما، بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سارا ثواب مزید ان کو عطا فرما۔ تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عامرین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث العظم غریب نواز، اعلیٰ حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل، مفتی احمد یار خان نعیمی، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اور آج جن
کا تذکرہ ہوا، AC کے گیس کا سلنڈر پھٹا اور 7 اموات ہوئی. ان سب کو بھی اللہ کرے کہ یہ ثواب اللہ پاک ہماری طرف سے یہ ثواب بھی ان کو پہنچائے. آمین. یا اللہ پاک ہم سب کے گناہ معاف فرما. مولا کریم ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. اے مولا کریم ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، نفس و شیطان ہمیں پھنسا ہی دیتے ہیں، بچ نہیں پاتے. الہی تو ہی بچانے والا ہے. گناہوں کا سلسلہ ہمارا جڑ سے ختم ہو جائے، ہم نیک بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، عاشق رسول بن جائیں. الہ العالمین ہمیں عاشق صحابہ و اہل بیت و اولیاء کرام بنا دے. اے اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. اے اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنا مقبول بندہ بنا لے. اے اللہ پاک ہمارے بیمار شفا یاب ہوں، ہمارے قرض دار قرضوں سے آزاد ہوں. الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کی عنایت ہو. بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں، بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے ملیں. الہ العالمین جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہو جائیں. یا اللہ پاک مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب ہو. مالک و مولا بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی ملے. اے اللہ پاک گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، گھر امن کے گہوارے بنے. الہ العالمین ہم سب کو شریعت و سنت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں، کردار صاف ستھرا ہو. ہماری ذات سے مولا کریم تیرے بندوں کو تکلیف نہ پہنچے بلکہ راحت پہنچے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. یا خدا ایسے اسباب پاؤں، کاش مکے مدینے میں جاؤں. یا خدا ایسے اسباب پاؤں، کاش مکے مدینے میں جاؤں. مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے، مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا الہی کر ایسی عنایت، دے دے ایمان پر استقامت. یا الہی کر ایسی عنایت، دے دے ایمان پر استقامت. تجھ سے عطار کی التجا ہے، تجھ سے عطار کی التجا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کعبے کے بدروں تو جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدروں تو جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، وصف ہوئے لاجواب. نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدروں تو جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، نا تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدروں تو جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.